الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إني أسألك علما نافعا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم نماز کی ایک سیریز شروع کریں گے، اور اس کی ضرورت جو ہے وہ اس لیے بھی پیش آئی ہے کہ یہ ہماری زندگی کا بہت اہم فیکٹر ہے۔ دن میں 5 دفعہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن بنانے کے لیے ایک خاص طریقے پہ، ایک خاص فارمیٹ پہ، خاص پوسچرز جو ہیں وہ ہم جو کہ اللہ کے ہی بتائے ہوئے ہیں اس پہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن بناتے ہیں۔ تو وہ جو کنیکشن ہے وہ ہمارا کبھی بنتا ہے کبھی نہیں بنتا، اور اکثر ہم یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز میں وہ خشوع خضوع نہیں آ رہا، نماز میں وہ فیلنگ نہیں آ رہی جو کہ اس نماز کا پرپز ہے، یعنی کہ نماز کا کوئی مقصد ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں جب بھیجا ہے تو ایک تو یہ بے مقصد ویسے ہی نہیں بھیجا، ہمارے دن رات صبح شام بے مقصد ہے ہی نہیں۔ ایک مومن صبح سے شام تک، صبح سے رات تک جو ہے بامقصد زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے وہ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈائریکشنز دی ہیں، ڈائریکٹر ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں میکسیمم فائدہ اس دنیا سے اٹھانے کے لیے، اور وہ فائدہ جو ہے جس کا تمہیں آخرت میں ملے گا فائدہ، ٹھیک ہے، دنیا میں تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کا زیادہ بیٹر ریوارڈ جو ہے وہ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ اس کے لیے میں تمہیں خاص چیزیں بتا رہا ہوں، خاص فارمیٹ بتا رہا ہوں، کچھ طریقے بتا رہا ہوں جو کہ تمہارے دین کو اسٹیبل رکھیں گے، قائم رکھیں گے۔ اسی لیے نماز جو ہے وہ دین کا دوسرا ستون ہے۔ نماز جو ہے وہ جو پلرز ہمارے ہیں، پلر کا مطلب ہے کہ ہمارا دین اس پہ کھڑا ہوا ہے۔ اگر میں نماز میں وہ خشوع و خضوع حاصل نہیں کر پا رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرا جو دین ہے وہ اسٹیبلٹی اس کی ویک ہے۔ تو میں اپنی نمازوں کو کیسے دیکھوں کہ وہ میری نماز جو ہے وہ میرے دین کو استقامت دے؟ تو اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ دین کیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے بارہا دفعہ، آپ سب لوگوں کے بھی یہ کانسیپٹ کلیئر ہوں گے کہ دین کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے، اور دین کا اصل مقصد جو ہے وہ ایک ہی سینٹنس، ایک ہی اسٹیٹمنٹ بتا دیتا ہے کہ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی الہ نہیں مانتی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک شخص اپوائنٹ کیا ہے جو کہ فائنل اور شو سٹاپر ہیں سب تمام اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کے، جو فائنل ورڈکٹ ہے اللہ تعالیٰ کا، فائنل فارمیٹ ہے جس کی وجہ سے میری ہر چیز جو ہے وہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ ایکسیپٹ ہوگی آخرت میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب یہ اسٹیٹمنٹ مجھے میرے ذہن میں آتی ہے اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس کلمے میں جب میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب مجھے باقی کے کام بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو مجھے کام بتائے ہیں وہ مجھے کرنے ہیں۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے نماز۔ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ اسراء والمعراج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو یہ اتنا پیارا واقعہ تھا کہ سوچیں کسی بہت بڑی شخصیت کے ساتھ ہم ملنے جائیں، اور وہ اتنی امپورٹنٹ، اتنی اہم شخصیت ہو، اپنے خاندان کی نظر دوڑائیں کہ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں، آپ کے خاندان کے جو موسٹ فیوریٹ لوگ ہیں، جن کے بارے میں ہر کوئی جن سے ملنا پسند کرتا ہے، جن کے پاس بائی چوائس جانا پسند کرتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا ہم زبردستی بچوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ چلو ان سے ملنے چلو، اور بچوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے اس میں، لیکن ہمارے خاندان میں کچھ ایسی شخصیات، پرسنالٹیز پائی جاتی ہیں کہ بچہ بچہ، بوڑھا بوڑھا، جوان ان سے ملنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، ان سے ملنے کے لیے مشتاق ہوتا ہے کہ کب ان کا کوئی ایسا ایونٹ آئے یا کوئی موقع آئے کہ ہم فلاں انکل یا فلاں آنٹی سے ملیں۔ تو اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی بٹھا دی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے ایسے کچھ اوصاف لوگوں کے سامنے مینیفیسٹ کر دیے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی اس چیز سے بڑا امپریس ہوتے ہیں اور بہت لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی امپورٹنٹ تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سمجھ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جب اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ رہے تھے، جب وہ اپنے آپ سے اپنے آپ کو کھنگال رہے تھے، اپنی پرسنالٹی میں وہ گرومنگ لے کر آ رہے تھے کہ مجھے اب ایسے زندگی نہیں گزارنی، جیسے میں اور آپ بھی ایک عجیب کشمکش میں تھے
ایک عجیب-سی بے چینی میں تھے کہ مجھے کچھ مقصد سمجھ نہیں آ رہا، میں ایسے کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، سو رہی ہوں، جاگ رہی ہوں، یہ کوئی بے مقصد سی زندگی لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہو سکتے، کائنات میں نظر دوڑاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بامقصد بنائی ہے، سورج بھی بامقصد ہے، روشنی دے رہا ہے، گرمائی دے رہا ہے، حدت دے رہا ہے، چاند بھی کام کر رہا ہے، گلی میں لگی ہوئی لائٹیں بھی مقصد پورا کر رہی ہیں، میں کیسے بے مقصد پیدا ہو گئی؟ اور اگر میں کوئی مقصد پورے کر بھی رہی ہوں کہ بزنس چلا رہی ہوں یا بچے پیدا کر رہی ہوں یا نوکریاں کر رہی ہوں، تو وہ تو کرسچنز بھی کر رہے ہیں، وہ تو جوز بھی کر رہے ہیں، تو میرے مسلمان ہونے اور ان کے کرسچنز ہونے میں کیا ڈفرینس ہے؟ تو وہ جو غار حرا ہمارے اندر ہوتا ہے، وہ جو سیلف انالیسز ہم کر رہے ہوتے ہیں، سیلف اپنے آپ کو لرن کروا رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں مقصد کیا ہے زندگی کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پا لیا تھا، اس کے بعد وہ مشن پہ آئے، اور مشن کے ہی درمیان اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے مومنٹ پہ، ایسے ٹائم پہ اپنے پاس بلایا جب ان کے ساتھ ان کے چچا اور ان کی وائف ان کے پاس سے ہٹا لی گئی، ٹھیک ہے؟ سیرہ میں آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ان شاء اللہ تعالیٰ وہ سیرہ کلاس میں ضرور اس ٹاپک کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلانے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرائی، کہ پتہ تھا بڑا سخت کام دینے والا ہوں، اب بہت مشقت آنے والی ہے، اب ہجرت کروانے والا ہوں، دشمن پیچھے پڑ جائیں گے، اسلام نافذ ہوگا، احکامات بہ احکامات آئیں گے، جنگوں پہ جنگیں آئیں گی، تو اس سے پہلے میں ایک ایسی ملاقات کرا لوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بندھ جائے، جس سے وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن فیل کریں۔ تو جب وہ واپس جا رہے تھے تو ان کو ایک گلٹ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیلنگ آئی کہ اب تو میں پتہ نہیں کب مل پاؤں گا، یہ ملاقات ہر روز تو ہونے نہیں والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہ 5 نمازیں رسول اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، ایز اے گفٹ، ایز اے وہ جو بولتے ہیں ہم گیو اوے، گیو اوے کا مطلب ہے کہ میموری کے طور پہ، کہ تمہیں یاد آ جائے گا کہ مجھ سے ملنے آئے تھے تو اب یہ 5 دفعہ یہ نمازیں پڑھو، حالانکہ وہ نمازیں تھیں 50 لیکن اس کو کم کروا کروا کے وہ 5 نمازیں ہو گئیں، اور وہ امت پہ بڑا احسان کیا گیا۔ اب لیکن وہ نمازیں نا مجھے احسان لگ ہی نہیں رہی ہیں، وہ اتنی بڑی مشقت لگ رہی ہیں، اتنی تکلیف دہ چیز لگ رہی ہے، اس کے لیے وضو کرنا، اس کے لیے پاک صاف ہونا، اس کے لیے خاص ڈائریکشن کا ہونا، اپنے موبائل کو چھوڑنا، لوگوں کی اچھی گپ شپ کو چھوڑنا، کسی کا فون آ گیا اس کو چھوڑنا، نیند آ رہی ہے مزے کی میٹھی اس کو چھوڑنا، اور پھر نماز پڑھنا، تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا ہی بوجھ ہے۔ تو اس کو ہم کیسے دیکھیں، اپنی نمازوں کو کیسے امپروو کریں، اپنی نمازوں کو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کا ذریعہ کیسے بنائیں، کیونکہ یہ نماز جو ہے یہ کسی مقصد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نافذ کی ہے، فرض کی ہے، تو اس کو ہم نے مشقت نہیں سمجھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بلڈ اپ کیا ہے، ایک سورہ ہے جس کے تھرو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم دیکھیں گے، میں اس کو کوشش کروں گی کہ ڈیٹیل میں نہ جاؤں، لیکن اس کے تھرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ چیز سکھائی گئی اس مشن کے کام میں، جو کہ اکثر میں اور آپ اس مشن پہ ہوتے ہیں تو ہمیں بھی بڑی مخالفت آ رہی ہوتی ہے، ہمارا بھی دل بڑا تنگ ہو رہا ہوتا ہے، ہم بھی بڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، میں تو نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں، میں تو سب کام کر رہی ہوں، جو میری میکسیمم کیپیسٹی ہے میں اس کے حساب سے اپنے سب ضروریات اور سب عبادات کر رہی ہوں، پھر یہ مشقتیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی رہنمائی دیتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل باندھتے ہیں، تسلی دیتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے اس کو کیسے دیکھنا ہے، اور نماز جو ہے ایکچولی اللہ کی ملاقات ہے۔ تو اس نماز کے جو فارمیٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ جو سیریز ہے اس کی آج ہم تھوڑی سی بیس بنائیں گے، یعنی کہ اس کو ہم سمجھیں گے ایک سورہ سے، اور وہ سورہ میں نے اس لیے چوز کی ہے کیونکہ وہ سورہ نماز کو جس پرسپیکٹو سے بتاتی ہے نا، وہ ان لوگوں کو پرسپیکٹو، ان کے لیے نماز کا سمجھنا اس سینیریو میں ضروری ہے جو دین کے کام میں ہیں، جو دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ مڈل میں کہیں پھنس گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، یا بچے 7 سال کے بچے یا 10 سال کے بچے کو آپ بتائیں گے نماز کی اہمیت، یہ سورہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سورہ جو ہے یہ سلیکٹ اسی لیے کی گئی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے تھرو مجھے، آپ کو، اور ہم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے حضرت موسیٰ کو اس کی کیا اہمیت بتا رہے ہیں، اور اس کانورزیشن کو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ غور سے دیکھیے گا۔ میں اس کی بہت ڈیٹیل میں جانا چاہ رہی تھی، لیکن چونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ نماز کو میں آپ لوگوں کو یاد کرواؤں، اس کا ترجمہ یاد کراؤں، آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہو، آپ لوگ اس کے الفاظ یاد کریں، آپ کو یہ پتہ ہو کہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، جب آپ یہ پڑھیں گے، یا آپ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھیں گے، تو آپ کو پتا تو ہو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ سجدے، آپ ایک خاص پوسچر میں جا کے یہ خاص ہی لفظ اٹر کیوں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کیوں بولا ہے کہ آپ نے سبحان ربی العظیم بولنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بولا ہے کہ تحیات پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بولا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بولا ہے کہ اللہم صلی علی محمد پڑھنا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی جب ٹرانسلیشن ہم پڑھیں گے، اس کے میننگز ہم پڑھیں گے، اور اس کی سائیکولوجی کو ہم دیکھیں گے کہ نماز کی یہ الفاظ کہ میں جیسے ہی کھڑی ہوتی ہوں میں کہتی ہوں سبحانک اللہم، کہ اللہ تعالیٰ آپ تو پاک ہیں ہر اس چیز سے جو میں سوچ رہی تھی کہ ایک انسان تو یہ خرابی کر سکتا ہے، ایک انسان اتنا ٹف ٹائم دے سکتا ہے، ایک انسان جو ہے وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا، میرے ابو تو بڑے بے بس ہیں، میری امی تو بڑی بے بس ہیں، تو جیسے ہی میں نماز میں کھڑی ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں سبحانک اللہم، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر تو یہ کیپیسٹی ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں،
میرے امی ابو نہیں کر سکتے، میرا شوہر یا میری بیوی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ تو سب کر سکتے ہیں، تو ایک دم آپ کی سائیکالوجی بہتر ہو جاتی ہے اور آپ بڑے اطمینان میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے نماز بھی استخارے میں کہا گیا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے، کیونکہ وہ تمہاری سائیکالوجی بنائے گی۔ استخارہ جو کر رہے ہو نا، یا دعائے صلاۃ حاجت پڑھ رہے ہو، صلاۃ کسوف خسوف پڑھ رہے ہو، یہ تمہاری اسی وقت کانسیپٹ تمہارا کلیئر کر دے گا کہ یہ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں چاند گرہن کے، سورج گرہن کے، یہ بے شک مجھے اس وقت بڑا خوف آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں شاید قیامت تو نہیں آ گئی، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا، لیکن سبحانک اللہم، جیسے ہی میں نے نیت باندھی، جیسے ہی اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ کی راہ میں نماز میں، تو مجھے اندازہ ہو جائے کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، یہ کون ہے ذات جو سب کر سکتی ہے، وہ کون ہے جو میرا لیڈر نہیں کر سکتا، وہ کون ہے جو امریکہ کا لیڈر نہیں کر سکتا، لیکن یہ اللہ ہی ہے جو سب کام کر سکتا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نماز کی ورڈنگس پہ جائیں گے، نماز کے پوسچرز کو دیکھیں گے، نماز کے خاص پوسچر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ خاص پوسچر ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، یہ اٹھنا بیٹھنا، قعدہ کرنا، سلام کرنا، سر کا دائیں بائیں جھکانا، یہ ہلانا، یہ جو ہے اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کوئی مقصد ہے یا ایسے ہی بس ایک ایکسرسائز بتا دی اللہ تعالیٰ نے؟ ایک یوگا اور ایروبکس بھی کرنا ہو، زمبا کلاسز بھی لینی ہو، تو بھی وہ بتاتے ہیں کہ اتنے پاؤں آپ نے جو ہے نا اسٹیپس لینے ہیں، آپ نے سر ایسے کرنا ہے، ہاتھ ایسے ٹلٹ کرنا ہے، ایک ایک پوسچر وہ بتاتے ہیں، انسٹرکٹر ایک ایک آ کے آپ کے اب ہاتھ کو پاؤں کو پکڑتی ہے، آپ دیکھا کریں جم کلاسز، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آپ کے ایک ایک پوسچر کو، آپ کے پلیٹس جو ہوتے ہیں اور باقی جو پوسچرز ہوتے ہیں ان کو آ کے بتاتی ہے کہ ایسے موومنٹ کرنی ہے۔ میرا اللہ اتنا بے بس ہے، اللہ اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہے کہ وہ مجھے نماز کے لیے بس کہہ رہا ہے کہ اتنے بس کھڑے ہو جاؤ، اتنا قیام کرو، پھر ایک پوسچر کرو، تو میں رکوع پہلے کیوں کروں؟ میں سجدہ پہلے کر لیتی ہوں، میں ایک ساتھ 3 رکوع کر لوں گی، میں ایک ساتھ بہت سارے سجدے کروں گی، بار بار اٹھنا بیٹھنا ضروری ہے؟ تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، نماز کے لیے یہ پورا پوسچر میری سائیکالوجی کیا، میری فزیک کیا، میرے ایموشنز کیا، ان سب کی ایک دم جو ہے نا وہ کریکشن کر دیتا ہے اور بیلنس کر دیتا ہے۔ جتنے بھی سائنٹیفک آپ اس کے لیے بینیفٹس نکال لیں، لیکن اس کا سائیکولوجیکل اور ایموشنل جو کنیکشن ہے اس نماز کا اللہ کے ساتھ، وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ سیریز ان شاء اللہ تعالیٰ چلتی جائے گی جب تک جو ہے ہم کلاسز اٹینڈ کرتے رہیں گے، اور جب یہ ختم نہیں ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو آج جو ہے تھوڑا سا میں کانسیپٹ بناؤں گی سورہ کا، اس کے بعد دیکھیں گے کہ نماز جو ہے اس سے پہلے ایک خاص کام ہوتا ہے جو ہماری اسی وقت نماز کے موڈ کو بنا دیتی ہے، نماز کی جو انٹریکشن ہے نماز کے لیے اللہ تعالیٰ سے، اور نماز کے لیے جو ہماری جو فیلنگ ہے اس کو ڈیولپ کرتی ہے۔ تو سورہ جو ہے وہ ہے سورہ طٰہٰ، تو میں ساتھ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ سورہ طٰہٰ لگا دیں سامنے، یا آپ میں سے کوئی بھی اگر یہ کر سکتا ہے، دوسرے باقی لوگ جو ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ آپ کے ہاتھ میں مصحف ہو، آپ وہ سورہ طٰہٰ اپنے ہاتھوں سے کھول کے اپنے پاس رکھیں، اور آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ یہ دیکھیں کہ یہ شخص جو ہے نہ صرف یہ کہ کانوں بلکہ آنکھوں کا بھی استعمال کر رہے ہیں، اور آنکھوں کے ساتھ ہاتھوں کا بھی استعمال کر رہے ہیں، کہ اس نے مصحف پکڑا ہوا ہے، اس کی پوری باڈی، اس کا پورا جیسچر، اس کے پورے پوسچر جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ فلی انوالوڈ ہے ساتھ ایک سیشن میں، وہ اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ رہیں کہ لوگ کوئی اسکرین لگائیں گے تو ہم وہ بس دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد جو ہے نا ہم وہ آیات کو دیکھیں گے۔ آپ کے پاس اپنا مصحف ہونا چاہیے، آپ کے پاس اپنے نوٹس ہونے چاہیے، ان نوٹس میں آپ اپنی چیزیں لکھیں، اپنے سوال لکھیں، اور میں جو بتا رہی ہوں وہ بہت کم ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ الہام کریں گے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ اپنی سچویشن میں اس چیز کو جیسے ریلیٹ کریں گے، وہ تو میں سمجھ بھی نہیں رہی ہوں، وہ تو میں جان بھی نہیں رہی ہوں، میں نے اپنے چھوٹے سے دماغ میں چھوٹے سے پرسپیکٹیو کو ایک چیز کو دیکھا اور میں بتا رہی ہوں، لیکن آپ لوگ جو ہیں اس چیز کو جس طریقے سے دیکھیں گے وہ آپ فوراً لکھیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ الہام کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فیلنگز اسی وقت آپ کو دیتے ہیں، خاص ماحول میں خاص جو چیز آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے وہ کسی اور ماحول میں نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے ایموشنز جو ہیں یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ خوشی کے موقع پہ کتنے بڑے بڑے پرومسز کر لیتے ہیں، غم کے موقع پہ کیسے، یا کسی تکلیف یا غصے کے موقع پہ کیسے کیسے بڑے بڑے کلیم کر لیتے ہیں، اس سے نہیں ملیں گے، اس کو نہیں دیکھیں گے، یہ نہیں کریں گے۔ تو ہمیں یہ ایموشنز جو ہیں قرآن کے ذریعے استعمال کرنے چاہیے، کہ جیسے ہی قرآن ہم پہ اتارا جا رہا ہو، ہم پہ وہی اللہ تعالیٰ کی بتائی جا رہی ہو، ہم ساتھ ساتھ اپنے ایموشنز جو ہیں وہ میں یہاں پہ لکھتے چلے جائیں، اور مصحف اپنے سامنے ضرور رکھیں، یہ اسکرین دیکھیں اور اپنے پاس مصحف دیکھیں، دونوں کو آج ابھی خود بیٹھے ہوئے ایکسپیرینس کریں کہ ان دونوں میں آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا، اسکرین کو دیکھنے میں اور اپنے ہاتھ میں مصحف یا سورۃ طٰہٰ اپنے ہاتھ میں کھولیں اور دیکھیں کہ کتنا بڑا ڈفرینس ہے سمجھنے میں۔ تو اسی لیے یہ کتاب جو ہے یہ نازل کی گئی ہے، کمپائل کی گئی ہے، اپنے پاس رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہے ہیں اور بتا یہ رہے ہیں کہ دین کے کام میں جو تم کام کرنے لگے ہو دین کا، اس میں تمہیں جو اب بیریئرز آ رہے ہیں، ہنڈرنس آ رہی ہے، کوئی بھی مشکل پیش آ رہی ہے، لوگ پریشان کر رہے ہیں، لوگ تنگ کر رہے ہیں،
تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کتنی ضروری تھی، اس کے لیے نماز کتنی ضروری ہے مشن کے لیے، اس مشن کے لیے جس کے لیے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پہ اپنا تقویٰ بڑھانے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم یہاں پہ اپنا علم بڑھانے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم یہاں پہ مشن کے لیے آئے ہیں۔ وہ مشن یہ ہے کہ کوئی انسان، پہلے بھی جیسے میں نے آپ لوگوں کو مینشن کیا تھا کہ ایک ہاسپٹل ہوتا ہے، اس میں ایک گارڈ سے لے کے ایک سرجن تک اپنا ایک رول پلے کر رہا ہوتا ہے، ایک ایک شخص امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ گارڈ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تو کوئی بھی حملہ کر دے، آپ میرے جیسے لیول کے ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا تو تم تو گارڈ ہو، تمہاری اوقات ہی کیا ہے۔ ڈاکٹر کو بھی پتہ ہے کہ میں اندر سیف اس لیے ہوں کیونکہ باہر گارڈ بیٹھا ہے، ریسیپشن پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ مجھے یہ لوگوں کو اسسٹ کر کے میرے لیے آسانیاں کر رہے ہیں۔ میرے پاس جب رپورٹ آتی ہے کسی بھی پیشنٹ کی تو مجھے پتہ ہوتا ہے اس کا بی پی کتنا ہے، اس کا شوگر کتنا ہے۔ تو ایک ایک انسان جو ہے وہ اپنی جگہ پہ فٹ ہے، پرفیکٹ ہے، اپنا کام جو ہے نا وہ کر رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی آپ لوگ اور میں، ہم جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے وہی دین کا کام لینا ہے۔ اس کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس مشن کو رکھتے ہوئے نماز کو دیکھیں۔ نماز کو اس لیے نہیں دیکھیں کہ میرے اوپر رحمتیں نازل ہوں، میرے اوپر برکتیں آئیں، میری کوئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، بلکہ مشن کے لیے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایک اپرچونٹی دی ہے کہ دن میں 5 دفعہ تم میرے پاس آؤ۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایونٹ، نماز جو ہے اتنا بڑا ایونٹ ہے، اس کو ہم نے کیا کیا ہے کہ 7 سال کے بچے کو اور اس سے بھی چھوٹی عمر کے بچے کو، اللہ تعالیٰ نے تو 7 سال ہی کہا تھا کہ 7 سال کے بچے سے جو ہے نا وہ ایکسپیکٹیشن کی جائے گی کہ وہ نماز کو سمجھے، نماز کے پوسچرز کو دیکھے۔ جب وہ ہیڈ شولڈر نیز اینڈ ٹوز کر سکتا ہے تو وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے نا۔ 4 سال کا 5 سال کا بچہ جب یہ سب کر سکتا ہے تو وہ 7 سال کی عمر میں یہ والے پوسچرز بھی کر سکتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اس کو مار مار کر، ڈانٹ ڈانٹ کر بچوں کو ہراس کر دیا ہے۔ نماز نہیں پڑھتے ہو جہنم میں جاؤ گے، نماز نہیں پڑھتے ہو گناہ ملے گا، نماز نہیں پڑھتے ہو اللہ ناراض ہو جائے گا، نماز نہیں پڑھتے ہو تم تو پتہ نہیں کون سی جہنم کے جو ہے نا وہ میں جا کے گرو گے۔ حالانکہ یہی بچہ اور ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے اور کلائمبنگ کی ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے، ہیڈ شولڈر نیز اینڈ ٹوز یا بیبی شارک کے پوئمس کر رہا ہوتا ہے، اتنا مزے سے ہم بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اس کو فن بنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کو کیا بنا دیا اپنے لیے، ہم نے اس کے لیے مشقت بنا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں کیا کہہ رہے ہیں، اور ہمیں یہ بتانے کے لیے ایکچولی کہ سیلیبریٹی سے ملنا، اپنے پسندیدہ شخص سے ملنے کے لیے تم کتنا لک فارورڈ کرتے ہو۔ کسی لیڈر سے ملنا ہو اور اس نے کوئی ٹائم دے دیا ہو ملنے کا، تو یا کوئی ایسا انسان جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو خاندان کا سب سے فیوریٹ ہو، حالانکہ وہ ہر وقت ٹائم نہیں دے سکتا آپ کو، وہ آپ کو شادی میں مل جائے گا، کسی خاص موقع پہ مل جائے گا جہاں سب گیٹ ٹوگیدر ہوگی، یا آپ اس کو بولیں گے میں آپ سے ملنا آنا چاہ رہا ہوں تو وہ کہیں گے جی آپ فلاں دن آ جائیں، بس وہ 1 دن یا 2 دن دے سکتے ہیں آپ کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو 5 دن دے رہے ہیں، تو ہم یہ سوچتے بھی ہیں کہ اللہ ہمیں بلا رہے ہیں بات کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، تو ہم یہ سوچتے ہیں اس بارے میں، ہم نہیں سوچتے، ہم اس کو امپورٹنس ہی نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کی سٹوری بتا کے کہہ رہے ہیں، طٰہٰ، اور طٰہٰ کیا ہے، کس کا نام ہے؟ یہ حروف مقطعات تو ہیں لیکن یہ کسی کا نام بھی ہے نا، کس کا نام ہے یہ مجھے بتائیں، کس کو مخاطب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ طٰہٰ، جی بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ طٰہٰ، اور کانورزیشن سٹارٹ کر رہے ہیں، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میں نے یہ قرآن اس لیے تم پہ نازل نہیں کیا ہے کہ تم پہ مشقت ہو، تم میں تنگی میں ڈالوں، تمہارے لیے کوئی پریشر لے کر آؤں، تمہیں کسی فورسفلی تم سے کوئی کام کراؤں۔ ما انزلنا علیک القرآن، نہیں میں نے ایسے نازل کیا ہے، اس کو نہیں سمجھو مشقت اپنے لیے، یہ تو میں نے تمہارے لیے بڑی آسانی کی چیز بنایا تھا۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو اس کے لیے ایک ریمائنڈر ہے، ایک میموری ہے، ایک ریممبرنس ہے، لمن یخشی، جو اپنے رب کی اس خشیت کو پہچان گیا، اپنے رب سے خشیت کو سمجھ گیا، اور وہ خشیت انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمیں اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتائی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ نازل کیا گیا ہے اس کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور آسمانوں کو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کانسیپٹ بلڈ کر رہے ہیں، طٰہٰ، کیسے پیارے سے نام لیا، اور آگے اللہ تعالیٰ ایک اور نبی کا نام لیں گے۔ تو آپ یہ ریزمبلنس ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیں اور اپنے پاس یہ نوٹس بنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آخر میں کویشچنس کروں گی، وہ کویشچنس جو ہیں وہ آپ کی لیے ایک چھوٹا سا جو ہے نا ریکیپ ہو جائے گا اور آپ کو آسانی ہوگی چیزوں کو ریلیٹ کرنے میں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ الا تذکرۃ لمن یخشی، اب یہاں طٰہٰ کی جگہ اپنا نام سوچیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 7 ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، انم ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یوشع ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میں نے یہ قرآن اس لیے تمہیں نہیں پڑھا، یہ تم روز جو قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے ہو اس لیے نہیں اتارا ہے میں نے، یہ میرا مقصد ہی نہیں تھا کہ میں تمہیں مشقت میں ڈالوں۔
الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ صرف اس کے لیے ریمائنڈر ہے جو خشیت میں آ گیا، جس کو خشیت پتہ چل گئی۔ تو کیا تمہیں خشیت پتہ چل گئی ہے یا ابھی بھی قرآن کو مشقت سمجھ رہے ہو؟ اگر قرآن کو مشقت سمجھ رہے ہو تو تمہیں خشیت پتہ ہی نہیں چلی ہے، تمہارے اندر ابھی خشوع آیا ہی نہیں ہے، ابھی صرف ڈر ہے۔ وہ جو 7 سال کے بچے سے کو ڈر بٹھا دیا گیا تھا نا، 10 سال کے بچے کو قاری صاحب نے مار مار کے ڈر بٹھا دیا تھا کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تم تو کافر ہو، تم تو فلاں ہو، تو وہ ڈر نکالو، کیونکہ یہ قرآن تمہاری آسانی کے لیے آیا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، وہ رب جو زمین اور آسمان کا وہ مالک ہے، جس نے زمین اور آسمان بنائے ہیں۔ ذرا باہر نکل کے چھت کو دیکھو تو صحیح، آسمان کو، ذرا زمین کو دیکھو تو صحیح، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اتنا بڑا رب ہے، اس کو کیا پڑی ہے قرآن نازل کرنے کی، اس کو کیا پڑی ہے نمازوں کو آرڈر کرنے کی، ایسی کیا چیز ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تو اپنی کمانڈمنٹ کے ساتھ بالکل ثابت ہے، یعنی کہ اس کے بعد اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی بھی انسان کی کہ وہ کوئی انسان جو ہے یا کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ اللہ کو اللہ مانے تو اللہ اپنے آپ کو اللہ سمجھے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنے استوا ہوا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ وَإِن تَجْهَرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو یا چپکے سے کہو، بلکہ اس سے بھی مخفی تر بات، یعلم السر و اخفا، اتنی سب چیزوں کی بات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہے ہیں کہ یوشا، تم کوئی بھی بات لاؤڈلی بھی کہو، سائلنٹلی بھی کہو، یا صرف سوچو ہی اس کے بارے میں کہ تم یہ بھی ڈرو کہ اللہ میری سوچ بھی کوئی نہ پڑھ لے، کتنی اس کا ذہن میں ایک بات آئی تھی، کوئی پڑھ نہ لے میری سوچ کو، میرے ایکسپریشن سے کوئی یہ اندازہ نہ لگا لے کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ تو تم اللہ تعالیٰ کو سمجھو کہ اللہ کون ہے۔ نماز میں تو آنا بہت دور کی بات ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے نام، اپنی انٹروڈکشن دی اور کہا کہ سارے پھر نام سوچ لو، سارے اچھے اچھے نام جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ سب سوچو۔ یہ سب سوچنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ایک ایٹریبیوٹ نہیں ہے، بہت سارے ایٹریبیوٹ کا مالک ہے، ہر وہ چیز، ہر وہ خوبی جو میں چاہتی ہوں کہ مجھے ایک شخص میں نظر آئے، ایک ایسی ذات میں نظر آئے جو میری فیلنگ سمجھے، جو مجھ پہ غصہ بھی کرے میری سختیوں پہ، مجھے ڈنڈے کے زور پہ بھی رکھے، جو مجھ سے محبت بھی کرے، جو میرا خیال بھی رکھے، جو میرا وارث بھی ہو، جو میرا وکیل بھی ہو، جو شاہد بھی ہو، شہید بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ذہن میں رکھو، لہ الاسماء الحسنی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، طٰہٰ کو، اور پھر اس کے بعد مجھے ایک واقعہ بتا رہے ہیں، ایک کنورزیشن بتا رہے ہیں کہ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ مشقت میں نہ پڑ جائیں، اس لیے قرآن نازل نہیں کیا، کیونکہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے اللہ ان کو حضرت موسیٰ کی کہانی سنانے لگتے تھے، کیونکہ دونوں کا جو مشن تھا وہ بہت سملر تھا۔ میرا اور آپ کا جو مشن ہے اگر وہ سملر ہے حضرت موسیٰ سے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر یہ آیات آپ کو ضرور فرق پڑے گا، آپ کو ان آیات سے سمجھ آئے گی۔ تو نماز ایکچولی اللہ سے جو ہے وہ ایک کنیکشن ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تمہیں پاس خبر آئی، کیا تمہیں پتہ چلا، تمہیں بریکنگ نیوز ملی ہے، تمہاری نالج میں ہے یہ موسیٰ کی یہ بات۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی۔ یہ پورا واقعہ اس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے، ساتھ اگر ٹرانسلیشن آپ رکھ دینا تو وہ زیادہ بیٹر ہوگا، میں عربی پڑھ دیتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک ملاقات کی ہے میں نے موسیٰ سے، اس ملاقات کو دیکھو، جو نماز کے لیے تو ملاقات میں مجھ سے ملنے آؤ گے نا، تو اس سے پہلے موسیٰ کی یہ ملاقات اپنے ذہن میں رکھو کہ ملاقات کیا تھی۔ تو یہ جو ملاقات ہے اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا کہانی پہنچی تم تک موسیٰ کی، اور وہ کیا تھی کہ ان کو آگ کی ضرورت تھی، ایک ضرورت ان پہ پیش آئی، ان کو ایک چیز کی ضرورت پڑی اور ضرورت بیس بنی اللہ سے ملاقات کی، جو کہ واقعی نماز جو ہے وہ ضرورت بیس بنتی ہے اللہ سے ملاقات کی۔ اور وہ کیا تھی کہ ان کو آگ چاہیے تھی، آگ چاہیے تھی آگ جلانے کے لیے، گرمی لینے کے لیے، کیونکہ وہ جنگل میں اپنی فیملی کے ساتھ تھے، اندھیرا تھا، جنگل تھا، تو ضرورت نے مجبور کیا اللہ تک جانے کا راستہ۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو جب کہہ کے گئے کہ میں ذرا دیکھنے جا رہا ہوں، وہاں پہ مجھے ایک فائر نظر آ رہی ہے، ایک روشنی نظر آ رہی ہے، تو میں دیکھتا ہوں شاید وہ آگ ہو یا کوئی روشنی ہو، تو میں وہاں سے جا کے کچھ پتہ کر کے آتا ہوں۔ جب وہ وہاں پہ گئے تو کیا ہوا، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ، جیسے ہی موسیٰ آ گیا میرے پاس،
مجھ سے ملنے آ گیا، حالانکہ وہ ضرورت کے تحت آیا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ مجھے پا لیا۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسیٰ، تو جیسے ہی وہ آیا تو میں نے کیا کہا؟ نادا، میں نے پکارا اسے، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ آواز دے رہے ہیں یا موسیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے شروع میں کیا کہا؟ طٰہ، ہے نا؟ تو اب یہ تو ہمیں قرآن سے پتہ چل گیا ہے، لیکن مجھے آواز ہی نہیں آتی۔ یوشا، سعد، انم، یہ مجھے آواز ہی نہیں فیل ہوتی کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کبھی کہتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے بزی ہیں، پتہ نہیں میرا نام بھی لیتے ہوں گے کہ نہیں لیتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارا یہ کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں کہ جیسے ہی تم نماز میں آتے ہو، ایک ایک بندے کا آنا، میں اس بندے کی ایک ایک پکار، ایک ایک ورڈ، ایک ایک سینٹینس کو نوٹ کر رہا ہوتا ہوں، اور میں اس کی پکار کا جواب دے رہا ہوتا ہوں۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب آواز دے رہے ہیں یا موسیٰ، اور وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ مجھے کون آواز دے رہا ہے، اور اگر کوئی ہے بھی تو انہیں میرا نام کیسے پتہ ہے؟ اور پھر کیا بولا؟ جی ترجمہ تھوڑا سا آپ زوم کر دیں، یا میرے خیال سے مصحف ہوگی لوگوں کے پاس۔ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک میں، انی بے شک میں ربک رب ہوں تمہارا۔ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو یہاں مینشن کیا ہے اس ملاقات میں۔ یہ کنورزیشن اتنی امپورٹنٹ ہے، اگر یہ ہمیں سمجھ آ گئی نا تو ہماری نمازیں واقعی، ہمیں وہ نمازوں میں کیفیت ہماری بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انی بے شک میں ربک، میں رب ہوں تمہارا۔ فاخلع علیک، تو اتار دو اپنے جوتے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، تم ایک بہت پاک صاف وادی میں ہو، طویٰ کی وادی میں ہو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ استعمال کی ہے نا کہ بے شک میں ہوں رب تمہارا، اللہ نے پہلی ملاقات میں اپنا ذاتی نام ہی بتایا ہی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ بات شروع کر رہے ہیں، آگے بتایا اپنا نام اللہ، لیکن اس ملاقات میں اور شروع میں جب کوئی انسان کسی مشن میں ہو، کسی کو مشن دینا ہو اور کسی کو کوئی کام دینا ہو، تو اس کو نا اپنے بارے میں اپنے آپ سے کمفرٹ کرتے ہیں، اس کو اپنے آپ سے انٹروڈیوس کرتے ہیں، اس کو اپنے بارے میں ایسی چیز بتاتے ہیں کہ جیسے وہ نا تھوڑا سا کمفرٹ زون میں آ جائے، وہ سکون میں آ جائے۔ تو یہاں پہ رب ہونا اللہ نے بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ رب ہونا کیا ہے کہ میں سب فیورز کر رہا ہوں۔ فخلاً علیک، اب ریموو یور شوز۔ رب کا جو یہاں کانسیپٹ ہے نا، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہم الحمدللہ رب العالمین میں بھی دیکھیں گے جو ہم نماز دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انا ربک، جب رب کا یقین آ جائے، تمہیں یقین آ گیا کہ میں تمہارا رب ہوں، اب تک تمہارے کون سے معاملات کس نے سنبھالے ہیں، رب کو تم نے کیسے دیکھنا ہے، رب کون ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں گے اور کہیں گے انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں۔ اور رب میں بہت ساری چیزیں اور بہت ساری کیٹیگریز جو آتی ہیں وہ سمجھا جانے کے بعد بولا کہ وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں چوز کر لیا ہے، تو اب تم بہت غور سے میری بات سنو۔ یوحا، جو بھی میں الہام کر رہا ہوں، جو بھی میں وحی نازل کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنو۔ فرسٹ آف آل ریموو یور شوز، ادب سکھایا جا رہا ہے، اور پھر کہا کہ جب رب کا یقین آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں یقین آ گیا، اب کوئی حکم برا نہیں لگے گا، کیونکہ رب کی کمپیٹنس ہونا سمجھ آ گیا ہے۔ اب صرف سر تسلیم خم کرنا ہے۔ انا اخترتک، اب میں نے چوز کر لیا، اب تو میری بات غور سے سنو۔ تو 2 آرڈرز دی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب بتانے کے بعد، اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اس لیے یہاں پہ میں ٹچ نہیں کر رہی ہوں۔ تو رب سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنے جوتے اتارو، پہلا آرڈر دیا، اور دوسرا آرڈر دیا کہ میں نے تم نے میری بات بہت غور سے سنی کیونکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ کنورسیشن ہونے لگی ہے، اب بڑی بات سے دھیان آپ نے سننی ہے۔ کیا بولا ہے کہ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، بہت دھیان سے موسیٰ بات سنو میری، بہت امپورٹنٹ کام دینے لگا ہوں تمہیں میں۔ یہ پوری کنورسیشن ہے، کیا سمجھے کوئی سے کہ اللہ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں۔ پہلا انٹرو رب کرایا، رب اپنا اب نام اپنا بتایا، اگلی بار میں وہ کیا کہا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اب میرے رب ہونے کا یقین آ گیا ہے۔ رب کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ میں کیسے پیدا ہوئی، کیسے پیدا ہوا، میرے سارے معاملات کون سنبھال رہے ہیں، میری زندگی اور سانسیں اور سورج اور چاند اور گرمی سے بچانا، سردی سے بچانا، آگ سے بچانا، کسی بھی کوئی بہت ٹرامیٹائز چیز سننے کے بعد ہارٹ اٹیک سے بچانا، ایموشن کو کنٹرول دے دینا، یہ سب چیز سوچیں کہ یہ کون کر رہا ہے، تو پتہ چلے گا رب کر رہا ہے۔ ایک خاص ایٹریبیوٹ ہے اللہ کا، رب ہونا، جو یہ کام کر رہا ہے۔ جب وہ سمجھ آ گیا تو یار اب تو بھائی کچھ رہ ہی نہیں گیا میرے پیچھے، تو اب میں جوتے بھی اتاروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی بھی چیز کہا ہے کہ یہ ریموو کرو یا یہ کام کرو، تو فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کنورزیشن کو بیٹر بنایا، موسیٰ علیہ السلام کی ڈھارس بندھائی، اور اب کہہ رہے ہیں کہ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا، کوئی اس کے علاوہ الہ ہے ہی نہیں تمہارا۔ اور یہ کیوں بولا ہے؟ کیونکہ فرعون جو تھا وہ کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب۔
میں تمہارا رب ہوں. وہ تو اللہ یوز بھی نہیں کرتا تھا اپنے لیے رب یوز کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کانسیپٹ سمجھایا کہ تمہارا رب صرف میں ہوں. اور پھر اپنی ایک اور انٹروڈکشن دیا، اننی انا اللہ، میں ہوں، انا اللہ، میں اللہ ہوں. یہ جو آپ اننی انا جو 2 دفعہ استعمال ہو رہا ہے نا، اس کی انٹینسٹی کو سمجھیں. 2 دفعہ 3 دفعہ کہ اس چیز کو میک شور کر لو نماز میں آنے سے پہلے یا مجھ سے ملنے سے پہلے یا مجھ سے ملنے کے بعد، کم از کم نماز کے بعد تمہیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اننی انا اللہ، بے شک میں انا، میں 3 دفعہ اننی انا. یہ آپ کو اگر گرامیٹیکلی اس چیز کو دیکھنا تو انا نی انا، یہ 3 اللہ تعالیٰ نے ٹرمز یوز کی ہیں. اور پھر کہا ہے کہ اللہ لا الہ الا، کوئی اس کے علاوہ الہ ہے ہی نہیں. تو اگر تم یہ غلامی کر رہے ہو نا پیسوں کی، اگر تم کسی کے حکم کی غلامی کر رہے ہو، ماں باپ کے حکم کی غلامی کر رہے ہو، کسی باس کے حکم کی غلامی کر رہے ہو، اپنے نفس کی غلامی کر رہے ہو، اپنی سوچوں کی غلامی کر رہے ہو، تو یہ جان لو کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. تو میری ہی تمہیں عبادت کرنی ہے، میرے غلام بن کے رہنا ہے. عبد تو میرا بن کے رہنا ہے. میں ہوں مالک، تم ہو عبد. میں ہوں مالک، تم ہو غلام. تو یہ کانسیپٹ اگر تمہارا کلیئر ہے تو تمہیں نمازوں میں مزہ آئے گا، کانورزیشن میں، جو کہ آپ آگے دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد کیا کانورزیشن کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ میرا نام کیا ہے، اور یہ کہ لا الہ الا اللہ، کوئی ایسا ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ، کسی کو اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو کوئی الہ نہیں ہے، تو پھر فاعبدنی، میرے بندے بن کر رہو. پیسوں کی غلامی، لوگوں کا ڈر نکال دو. بندگی ہے ہی یہ کہ انسان یہ سوچے کہ لقمے کے لیے اس وقت نوالا بنانا، یا اس وقت ہاتھوں میں پین یا فون پکڑنا، اس کے لیے جو میں نے اپنی فنگرز تک جو میں نے بینڈ کی ہوئی ہیں، موڑی ہوئی ہیں، اور ان کو ہاتھ میں ہوا میں معلق رکھا ہوا ہے، پین اگر ہاتھ میں معلق ہے، فون ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، یہ کنٹرول تو میرے اختیار میں تھا ہی نہیں اگر اللہ نہ چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیکنیک دی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بخود آٹوموٹیو یہ میری پلکیں لگا دی ہیں جو سب بلنک کر رہی ہیں. میں سوچ بھی نہیں رہی ہوں کہ بلنک کرنی ہے، خود بخود بلنک ہو رہی ہیں. تو یہ جب سمجھ آ جائے گا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے تو کیا ہے، وہ اقیم الصلاۃ لذکری، تو نماز کی پھر جو ہے نا تمہیں قائم کرنی ہے میری یاد کے لیے. تو میری یاد تمہیں تب آئے گی جب تمہیں میری امپورٹنس پتہ ہوگی، جب تمہیں رب اور الہ ہونا پتہ ہوگا، جب تمہیں پتہ ہوگا کہ غلامی کس کی کرنی ہے، تو تمہیں میری یاد آئے گی. اور پھر اس کے لیے، اس یاد کے لیے تمہیں نماز پڑھنی ہوگی. اگر صرف اسے نماز پڑھ رہے ہیں کہ میرے کام بن جائیں، مجھے کوئی مشورہ مل جائے اللہ تعالیٰ سے استخارے کے تھرو، یا بس مجھے خاص فارمیٹ پہ نماز پڑھنی کیونکہ بس مجھے یہ پتہ چل گیا، قاری صاحب نے یہ بتا دیا ہے، مولوی صاحب نے یہ بتا دیا کہ میں کفر کے لیول پر آ جاؤں گا اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز تو تمہیں کس لیے پڑھنی ہے، میری یاد کے لیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طٰہٰ کو بتایا جا رہا ہے موسیٰ کی کہانی، اور کہا جا رہا ہے کہ لائیو ملاقات، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے ہماری ڈھارس بندھا رہے ہوتے ہیں. قائم کرنا کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو؟ آپ کے لوگوں سے تعلقات کیسے قائم ہیں؟ اگر آپ کا کسی سے تعلق قائم ہے، اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ فار ایگزامپل لڑکیاں ہیں، لڑکیاں جب شادیاں ہوتی ہیں یا اسکول کالج میں جاتی ہیں تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اپنے تعلق اچھے قائم رکھنا. قائم کا مطلب ہوتا ہے کہ کانسٹنٹ ایک چیز رکھنا، کانسٹنٹ ایک خاص کمپرومائز سچویشن میں رہنا، اور اپنی اچھی پازیٹیو بیٹر سائڈ جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ تمہیں قائم رکھنے ہیں رشتے، ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا. اور جن کے ساتھ قائم نہیں رکھنے تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں ماں باپ کہ فلاں تمہیں بہت اذیت دیتا ہے، چھوڑو اس کو، اس سے کوئی تعلق قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو قائم کرنا جو ہے نماز میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، اور ہر جگہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے کے لیے استعمال کیا. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ جو پی پی ٹی میں آپ سے شیئر کروں گی اس میں نماز کے جو ڈفرنٹ اللہ تعالیٰ نے یوز کیے ہیں ورڈز ہے، تو صلوات کا لفظ ہے لیکن اس صلوات کو اللہ تعالیٰ نے درود کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور باقی چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واقعی میں الصلاۃ، تمہیں میرا ذکر یا مجھے یاد کرنے کے لیے کچھ چیز قائم کرنی پڑے گی، اور وہ ہے نماز. نماز تمہیں پرماننٹ اور کانسٹنٹلی خاص ٹائم پہ خاص فارمیٹ پہ پڑھنی پڑے گی. تو کیا ہوگا، نماز قائم ہو جائے گی، یعنی کہ کنیکشن قائم ہو جائے گا. اب یہ قائم جو ہے اس کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے. روٹین جو آپ کی قائم ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں ہاں میں تو اپنی روٹین پہ قائم ہوں، میں تو اپنے وعدے پہ قائم ہوں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں ہلی نہیں ہوں اس چیز سے جو میں نے ایک چیز سوچ لی تھی، جو میں نے چیز، کوئی بھی طوفان آیا، آندھی آئی، دن ہوا، رات ہوا، مشکلیں آئیں، آسانی آئی، لیکن میں اپنی جگہ قائم رہی. یہ قائم کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ دیکھیں کہ ہر 4 گھنٹے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے لازم کیا، مجھے یاد دلائی کہ جاؤ مجھ سے میرے پاس ملنے آؤ میرے پاس مجھ سے ملو. یعنی کہ یہ قائم کرنا بھی جو تھا یہ میں نے اپنی چوائس سے نہیں لیا. یہ تو مجھے اتنا بوجھ لگ رہا تھا، اتنی مشقت لگ رہی تھی کہ 4 دفعہ 5 دفعہ نمازیں پڑھنی پڑ رہی ہیں،
اور ہر 4 گھنٹے کے وقفے سے مجھے اللہ کے پاس جانا پڑ رہا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس کا مقصد یہ بتا رہے ہیں کہ تاکہ لِذِکری، میرا جو یاد ہے وہ تمہیں ایک ڈھارس بندھا دے گا، تمہیں یاد آ جائے گا کہ رب تو اللہ ہے، میں خواہ اس کے پریشر میں آ گئی، رب تو اللہ ہے، میں خواہ اس کی بات مان لی، مجھے کچھ حاصل وصول تو ہوا ہی نہیں، میری ساری خدمتیں ضائع گئی، میرا سارا جو کام تھا، ساری جو میری ایکٹیویٹی تھی وہ تو بیکار ہی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بھر بھر کہہ رہے ہیں کہ پھر تمہیں یہ سب کام کرنے کے لیے اس سے پہلے تمہیں اپنا یہ مائنڈ سیٹ بنانا ہوگا کہ الہ کون ہے تمہارا، کون معاملات کر رہا ہے، کس کی بندگی تمہیں کرنی ہے، تو اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ پھر تمہیں کسی اور کو الہ بھی نہیں بنانا، کسی اور کو رب بھی نہیں بنانا، اور بار بار اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے تمہیں نماز جو ہے وہ ایک قائم کرنی ہوگی، اور قائم کرنا دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ میرے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ اس بیس پر ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تعلق کیسا رکھتی ہوں، اور اس بیس پہ کہ آپ مجھ سے کیسا تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ مجھے کوئی بات کہہ رہے ہیں اور میں آپ کی بات کو سن ہی نہیں رہی ہوں، یا آپ کے ساتھ میں روڈ ہو رہی ہوں، یا میں آپ کو اگنور کر رہی ہوں، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، تو تعلق قائم رہے گا کبھی بھی؟ آپ جتنا مرضی چاہیں مجھ سے تعلق قائم کرنا نہیں کر سکتے، اور میں آپ لوگوں سے تعلق قائم کرنا چاہوں نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ٹو وے جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ مسلسل ریڈی ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں تو یہ سب کام کر رہا ہوں، میرے سب اوصاف دیکھ لو، میرے سب ایٹریبیوٹس دیکھ لو، میں اپنی جگہ پہ قائم ہوں۔ تم نے البتہ ایک خاص کام کرنا ہے جو کہ ہے نماز، وہ تم نے قائم کرنا ہے لذکری، میری یاد کے لیے۔ اور آگے کیا ہوا کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، اور اللہ تعالیٰ تھوڑی سی آخرت کی ہمیں اس کی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کی یاد دلا رہے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص جو ہے اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے۔ فلا یس، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو آگے کنورزیشن کر رہے ہیں وہ ان کو کیا بتا رہے ہیں، نماز کی بات، جو کہ میرا اور آپ کا کانسیپٹ ان شاء اللہ نماز کے بعد نماز کی وجہ سے یہاں پہ ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، اب تم جو بھی کام کرو گے دنیا میں، اس کے لیے جو بھی ایفرٹ کرو گے، رزلٹ آئے ہیں، لیکن ہر شخص اپنی صحیح کے مطابق، اپنی تسعی کے مطابق جو ہے وہ تجزا کیا جائے گا، اس کو جزا دی جائے گی۔ ان الساعۃ، وہ ایک وقت ہوگا، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تو کیا ہے وہ، اس کی وجہ سے آپ مس گائیڈ نہ ہوں۔ اب یہ نماز سے کیسے ریلیٹ کرنا ہے، یہ آیات آپ غور سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نماز سے پہلے ایک بیس بنائی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اور نماز کے بعد کہ اب تمہیں میں کام دے دیا، میں نے اخترتو کا کر لیا، تمہیں چوز کر لیا اس مشن میں، اب تمہیں نا ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی طرف ڈریگ کریں گے، اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے، جو دین کے کاموں سے تمہیں دور کرنے کی کوشش کریں گے، ایسی محفلیں ہوں گی، ایسی ریلز ہوں گی، ایسے پروگرامز ہوں گے، ایسے دوست ہوں گے جو کہ کیا کریں گے، فلا یسدنک، تو نہ آپ کو وہ اگنور یا آپ کو دور کریں، من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردی، ایسا شخص جو اپنے نفس کا غلام ہو، کیونکہ تم تو اپنے نفس کے غلام نہیں ہو، تم نے تو اللہ کی غلامی قبول کر لی ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اتنی پیاری کنورسیشن شروع کی موسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ وہ ڈرے ہوئے تھے، اور مشن کے بعد نا ہم اکثر بھی ڈر جاتے ہیں، بہت سارے خوف طاری ہو جاتے ہیں ہم پہ۔ تو نماز جو ہے نا وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نماز میں نا جب اللہ تعالیٰ سے میٹنگ ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیسے کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں نماز، کیونکہ ہمیں ویسے تو نظر نہیں آ رہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے تھرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ کانورسیشن اب ہلکی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام ریلیکس ہو گئے، اب تعلق قائم ہو گیا ہے نماز کے تھرو، تعلق قائم ہو گیا ہے، اور اب وہ کیا ہو رہا ہے، بات کر رہے ہیں۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوچیں آپ، یہ آیت کی ضرورت تھی یہاں پہ، یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی امپورٹنس دیتے ہیں کہ انسان کو جب تعلق قائم ہو جائے نا اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ ہاتھ میں پڑی ہوئی چیز اور اس کو ریلیکس کرنے کے لیے کیسے کیسے ڈائلاگس، کیسے کیسی بات، کیسے کیسی کنورسیشن استعمال کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، قال ہی عصای، اور 3 4 چیزیں بتا دی ہیں۔ کیا بتائیے موسیٰ علیہ السلام نے، یہ میری لاٹھی ہے، اس پہ ٹیک بھی لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ اب تعلق جو قائم ہوا نا وہ بتا رہے ہیں، لاٹھی ہے، کبھی ٹیک لگا لیتا ہوں، بکریوں کے ساتھ کام آتا ہے۔ اب بات بنتی چلی گئی، کنورسیشن بڑھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے پہل کی، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بارے میں انٹروڈکشن دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ کنیکشن قائم کرنا ہے، اور کنیکشن قائم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے، رب کا الہ ہونے کا معاملہ سمجھ گئے، اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چلو اب نارمل باتیں کرتے ہیں۔ نماز میں بھی کھڑی ہوتی ہوں نا، تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ لٹرلی، اور آپ کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ میری ہائی ہوپس ہے کہ آپ کو بھی ایسے فیل ہوتا ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، اور دل میں چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ایسی بے وقوفوں والی، اتنی چھوٹی سی مائنیوٹ سی بات ہوتی ہے بچوں والی، اور دل میں خیال آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ایسے صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟
اللہ تعالیٰ یہ جو میں کر رہی تھی صحیح ہے؟ یہ بالکل یہ ایسے ہی کہ جیسے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور وہ بتا رہے ہیں یہ کام میں کر لیتا ہوں اس سے۔ اتنے بڑے نبی، بنی اسرائیل کے نبی، اور بنی اسرائیل کے نبی، اور بنی اسرائیل کو سوچیں کہ وہ کیا قوم تھی، اور ان کے نبی کو اللہ تعالیٰ بلا کے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں نماز میں ہمیں فیل ہونی چاہیے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں، اچھا تم جو صبح یہ بات کی تھی تم نے صحیح کی تھی، تمہیں ایسے کہنا چاہیے تھا، نہیں نہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، مطلب یہ کانورزیشن نماز کے دوران ہماری جو بلڈ ہو رہی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ کیا ہے کہ کانورزیشن جب بات بنی تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ اب جائیں فرعون سے کہیں، یہاں پہ میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، میں چونکہ اس سورہ کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہی ہوں، میں اس سے نماز کو ہی اس سے ریلیٹ کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں چیز تھی نا، جو ان کی ایک چیز پرومیننٹ ہو رہی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائیں، پیٹی پیٹی چیزیں بتائیں، میں اسے یہ کر لیتا ہوں یہ کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ذرا زمین پہ مارو، یہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ تمہاری صرف ایک نیت یا میرا صرف اس کا میرے کہنے پہ اور میرا اس کو پاور دینا، یعنی کہ میری طرف سے اس کی ایک سپر پاور آ جانا، اس جو عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو یہ جو آپ کے اور میرے اندر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو ہمیں بودر کر رہی ہوتی ہیں، ٹریگر کر رہی ہوتی ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اتنا غصہ کیوں آتا ہے ہر چیز میں، میں اتنی چپ کیوں رہتی ہوں، میں اتنی لینینٹ کیوں رہتی ہوں، یہ جو ہمارے اندر سپر پاور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ یہ تمہارے پاس میں نے جو تمہیں عصا دے دی ہے نا، عصا سے مطلب ہے کہ جو چیز تمہیں بار بار تمہاری مزاج کا حصہ بن گئی ہے، تمہاری شخصیت کا حصہ بن گئی ہے، تمہارے اندر انیٹ کر کے میں نے بھیجا ہے، کیونکہ میرا مزاج اور ہے، آپ کا مزاج اور ہے، میں اور طریقے سے دین کا کام کروں گی، آپ اور طریقے سے دین کا کام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے پاس عصا ہے نا، جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ میں تو اس کے چھوٹے چھوٹے کام کر لیتا ہوں، بکریوں کو یہ کر لیا، فلاں کو یہ کر لیا، اسے ٹیک لگا لی، تو اس کو پھینکو اور دیکھو کہ کیا ہوگا۔ ایک سانپ جو ہے وہ اس فارم میں وہ آ گیا، اژدہے کی فارم میں آ گیا۔ اس زمانے کا جو معجزہ تھا، یا اس زمانے میں جو چیز پریکٹیکل تھی، اس زمانے میں جو چیز یوزفل تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں کنورٹ کر دیا۔ اب یہ جو آپ کا اور میرے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہے، وہ آج کل کے حساب سے اس کو یوٹیلائز کرنا، جو بھی ہمارے اندر خیر ہے، ایون اپنے شر کو بھی خیر میں کنورٹ کرنا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ تمہاری نماز میں تم مجھے بتاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ یہ پرابلم آ رہی ہے مجھے، میں یہاں پہ نا میں جو نا نان سیریس ہوتی چلی جا رہی ہوں، میں نا پنکچوئل نہیں ہو پا رہی ہوں، میں سیریس نہیں ہو پا رہی ہوں، لیکن مجھے ٹریگر کر رہی ہیں چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ میں اس پہ کمپرومائز کر کے بیٹھی ہوں کہ ٹھیک ہے نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے مجھے نہیں غصہ آتا ہے زیادہ تو میں ہوتا رہے، لوگوں کو برا لگ رہا ہے، لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا، میرا اس سے کیا نہیں، یہ چیزیں مجھے بہتر کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے جو غصہ آ رہا ہے یا میرے اور جو ٹیلنٹ ہیں اس سے میں زیادہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہی ہوں، چھوٹے چھوٹے فائدے اٹھا رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کے دوران اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ میں تمہیں کیا کروں گا، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى، فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی، تمہارے جو میں نے انیٹ کی تھی نا فطرت، تمہیں جو میں نے ٹیلنٹ دے کے بھیجا تھا، وہ تم اس کو یوٹیلائز صحیح نہیں کر رہے تھے، اس کو اپنے طریقے سے استعمال کر رہے تھے، اب میں تمہیں بتاؤں گا اس کو کیسے استعمال، اس کو پکڑ لو، ڈرو نہیں، اس فطرت کو پکڑ لو، اس کمپیٹنس کو اپنے پکڑ لو۔ اس نماز کے دوران آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں، کیونکہ نماز میں جو ہم اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہم کبھی بھی لوگوں میں بیٹھ کے نہیں کر رہے ہوتے اللہ تعالیٰ سے، وہ کبھی بھی ہم اکیلے بھی بیٹھے ہوئے ہوں، اکیلے بیٹھے کھانا کھا رہے ہوں، اکیلے بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہوں، اکیلے بیٹھے ہوئے ویسے بک ریڈنگ کر رہے ہوں، ہم کبھی بھی وہ کنورسیشن اللہ سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں جو نماز میں کر رہے ہوتے ہیں، جو نماز میں اللہ تعالیٰ سے ایک بانڈ ہمارا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اس کے آگے جو بتائی، خیر وہ اتنی ضروری مطلب اس فارمیٹ میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں، اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو ایک ٹارگٹ دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ اپنے لوگوں کو جا کے دین کے بارے میں بتاؤ، تم مشن پہ نکلے ہو، تو ایسے بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے بتاؤ کیا کمی بیشی آ رہی ہے، کیا اسٹرینتھ ہے، کیا ویکنس ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ نہیں سمجھو کہ جھوٹے ہو تو اب کچھ نہیں دین کا کر سکتے، غصے والے ہو تو دین کے لیے کوئی کام نہیں آ سکتے، نرم مزاج ہو تو میں تو امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کر ہی نہیں سکتا، میں تو فائنینشلی اسٹرانگ ہی نہیں ہوں تو میں کیسے کام کروں، میری تو شادی نہیں ہو پا رہی، میں کیسے معاملہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اپنے بس مشن کو پکڑ کے رکھو، اور مشن کیا ہے کہ بڑے خدا کو پکڑ لو، بڑے خدا کو ٹارگٹ کرو، جیسے ہی تم بڑے خدا کو پکڑ لو گے، بڑے خدا کو سامنے اپنے ٹارگٹ بناؤ گے، تو تمہارے پاس خود ہی ایک مشن آ جائے گا، اور وہ کیا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس کو وتواصوا بالحق کرو، وتواصوا بالصبر کرو، اس کے ساتھ معاملہ کیا کرو جو کہ میرا اور آپ کا یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اس واقعے کو میں آپ لوگوں سے اس لیے ریلیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہم نے اس آیت کو کیسے دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشن دیا موسیٰ علیہ السلام سے اور کہا کہ یہ کام کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اپنی ویکنس بتائیے اللہ تعالیٰ کو اس کانورزیشن میں. یہ نہیں کہا کہ اچھا میں کروں، چلیں تو بہت اچھا ہو گیا، آپ نے مجھے بڑا اچھا کام دے دیا. یا یہ کہا کہ نہیں نہیں میں ایسے کام کیسے کر سکتا ہوں، تو اس نے مجھے پالا ہے پوسا ہے، میں واپس کیسے جاؤں، میں تو قتل کر لیا. کچھ بھی ایسی بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کانورزیشن میں ایک مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اپنی ویکنس بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ پرابلمس پیش آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام جو ہے نا صحیح سے مینیج نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ میں اس کام میں تھوڑی جو ہوں نا بے بس ہو جاتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ جب ہمارے دل میں ڈالتے ہیں نا اچھا ایسا کرو یہ کام کرو، کہیں سے بھی کوئی چیز ہمیں پتہ چل جاتی ہے، کسی لیکچر میں پتہ چل گئی، کسی پوسٹ میں پتہ چل گئی، اور ہمارے دل کو سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میسج کا جواب دیا، چاہے وہ اور موسٹلی وہ آپ کو نماز میں اللہ تعالیٰ جواب دے دیتے ہیں. موسٹلی آپ کو استخارے میں وہ میسج مل جاتا ہے. موسٹلی آپ کو نماز سلام پھیرتے ہی آپ کے ذہن میں ایسے ایسے گتھیاں سلجھنے لگتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو مجھے یہ پوائنٹ سمجھ ہی نہیں آیا تھا. لیکن ہم پھر کیا کرتے ہیں، بہت ساری لاجکس دیتے ہیں، بہت سارے ایکسکیوزز دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری کچھ ویکنیسز ہیں. ویکنیسز کیا ہیں کہ رب اشرح لی صدری. اور یہ کانورزیشن ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، میں نا کنونس نہیں ہو پا رہا ہوں، اور کنونس ہو تو گیا ہوں لیکن شرح صدر اور کر دیں، سینے میں بات ڈال دیں، دل سے کروں. ایسے نہیں کروں کہ بس آپ نے کہہ دیا تو بس ایک بوجھ سمجھ کے مشن کا کام کر رہے ہیں، بس ہمیں بس دین کا کام کرنا ہے، ہم 2025 میں آ گئے، ہم نے کچھ نہیں. نہیں، رب اشرح لی صدری، اللہ تعالیٰ دل سے کروں، سینے سے کروں، سینے میں اتری ہوئی ہو بات کہ بس آٹو موڈ پہ میرا کام، آٹو پائلٹ میں میرا کام چل رہا ہو. ویسر لی امری، اور اس کام کو میرے لیے آسان کر دے. مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے یہ کام، اتنا مشکل لگ رہا ہے مجھے کہ میں فرعون کے پاس جاؤں گا، میرے پاس تو وہ پاور بھی نہیں ہے، وہ تو فرعون ہے، میں موسیٰ ہوں، میری کوئی ویلیو بھی نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ آپ نے چونکہ مجھے بتا دیا ہے کہ الہ اور رب انٹروڈیوس کرا دیا ہے اور مجھے کام بھی دے دیا ہے، تو آپ آف کورس مجھے آپ میری وہ کانفیڈنس سمجھ گئے، آپ کو لگ رہا ہے میں یہ کر سکتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں غصے کا تیز ہوئی سی، غصے کی وجہ سے تو میں نے قتل کر دیا. تو آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہے، تو آپ نے اب کیا کرنا ہے، آپ نے ویسر لی امری، اللہ تعالیٰ آسان کر دیں اس معاملے کو. یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں مجھے نہیں دیں آپ، یہ کیا مصیبت ڈال دی میرے اوپر، یہ کیا عجیب میں یہاں پہ آگے آگ لینے اور پھنس گیا آگے. یہ کانورزیشن بتاتی ہے کہ میں بھی جب نماز میں کھڑی ہوں اور میں کو اللہ تعالیٰ یہ مسئلے آ رہے تھے تو میں نا ڈس ہارٹ ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ میں لیس کانفیڈنٹ ہو رہی تھی، مجھے گیو اپ کرنے کو دل چاہ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ وہیں بتاتے ہیں کہ ابھی سے تھک گئی تم نے ابھی کیا ہی کیا ہے. گنو میری نعمتوں کو، آج کے دن کی نعمتیں گنو اور اپنی پوری زندگی کے کام گنو، تو تم صرف 2-3 نعمتوں میں ہی جو ہے نا بیلنس نہیں کر پاؤ گی اپنی نیکیوں کو. اور اپنی وہ چیزیں جو تم سمجھتی ہو کہ شاید وہ نیکیاں ہیں، وہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کی نیت کیا تھی، اس کا پروسیس کیا تھا، اس کا پروسیجر کیا تھا، سنت لیول پہ تھا، فرض لیول پہ تھا، کیا بھی کہ نہیں کیا، کرنے کے بعد اس کو کتنی اس کی جو ہے نا اس کا احتیاط کی کہ وہ ویسٹ نہ ہو جائے نیکی میری، شو آف نہ ہو جائے. یہ سب چیزیں بعد میں کیلکولیٹ ہوں گی، یہ تو بھی تو جو سمجھ رہی ہو. جیسے ہی یہ کانورسیشن ہوتی ہے تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اللہ تعالیٰ بولنا بڑا مشکل لگ رہا ہے، بات کرنا بڑا ہی مشکل لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے میری بات اثر ہی نہ کرے، ہو سکتا ہے میں اپنے منہ سے جو بات نکالوں وہ لوگوں کے دل تک نہ پہنچے. تو نقصان یہ نہیں ہے کہ میری بات نہیں پہنچ پا رہی، نقصان یہ نہیں ہے کہ میری بات سے کوئی امپریس نہیں ہو پا رہا، بات یہ ہے کہ آپ کا میسج پہنچانا تھا وہ نہیں پہنچا پا رہی. آپ کا ایک مشن تھا، جو مجھے کوئی ابو بولیں کہ بیٹا جا کے یہ ان کو میسج دے دو، یہ مشن ہے، مجھے میسج ہے کہ ابو نے کہا کہ بیٹا یہ بات ان کو ایسی ایز اٹ از پہنچا دو. اب میرا مقصد یہ بن گیا ہے کہ نہیں میں جب پہنچاؤں گی تو میری واہ واہ ہو، اب مجھ سے امپریس ہوں لوگ، اب میری بات کو سن کے بڑا نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ ابو کی بات ایز از وہاں پہنچا دوں. تو اس پہنچانے میں جو مجھے بیریئر محسوس ہو رہا ہے وہ مجھے تکلیف کا باعث ہونا چاہیے. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. میری زبان میں جو اس وقت پرابلم آ رہی ہے، میری کنورسیشن میں اللہ تعالیٰ جو پرابلم آ رہی ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید مجھے بتانے میں پرابلم آئے گی، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے بولنے میں پرابلم آئے گی، تو وہ میری زبان کی گرہ کھول دے. یہ بہانہ نہ بن جائے کہ میری زبان میں کوئی پرابلم آ گئی تو بس میری جان چھوٹی، میں تو یہ بات کر ہی نہیں سکتی، مجھے بولنا ہی نہیں آتا، میں تو بہت انٹروورٹ ہوں، مجھے تو بات بتانی ہی نہیں آتی، تو بس میری جان چھوٹی، میں تو اللہ کا میسج پہنچا نہیں سکتی، میرے اندر تو وہ ٹیلنٹ ہی نہیں. میں بہت شائع ہوں، میں بہت خوف میں آ جاتی ہوں، مجھے فوبیا ہو جاتا ہے، میں لوگوں سے بات ہی نہیں کر سکتی، کنورسیشن ہی نہیں کر سکتی، میں تو اچھا بول ہی نہیں سکتی. یہ ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ جائیں، مجھے نہ سمجھیں، مجھ سے امپریس نہ ہو، میری واہ واہ نہ کریں، بلکہ کیا کریں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کا میسج پہنچانا چاہ رہا ہوں، وہ سمجھ جائیں اور آگے موو آن کریں، آگے اپنے لیے جنتیں تیار کریں، اپنے لیے آگے ٹارگیٹس بنائیں، اپنے لیے جنتوں کا حصول بنائیں. میرا کام میسج پہنچانا تھا آپ کا، میرے لیے بس وہ آسان کر دیں. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. اللہ تعالیٰ پھر ایک فیور اور کر دیں
یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ بس میں کافی ہوں، میری اولاد کو بچا کے رکھنا ہے اس مشقت سے. یہی کرتے ہیں نا ہم لوگ، ہم یہی کرتے ہیں کہ خود سارے برڈن لے لیتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو اس سے دور رکھتے ہیں کہ یہ اتنا مشکل کام ہے. سارے انبیاؤں نے اپنی اولاد کو اس کام میں لگا کے رکھا، ان کو پتا تھا یہ کتنا بہترین کام ہے، یہ کتنا آنریبل کام ہے، یہ کتنا زبردست کام ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے. فرمایا کہ وجعل لی وزیرا من اہلی، اللہ تعالیٰ بنا دیجئے میرے لیے، میرے جو گھر والے ہیں ان کو میرے لیے اسسٹنٹ بنا دیجئے، وہ مجھے اسسٹ کریں، وہ مجھے ہیلپ فل ہوں. اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے جو کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے تھرو پتہ چلتی ہے کہ ہم اپنے آس پاس جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی مدد اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ اکیلا انسان جو ہوتا ہے نا وہ اوور کانفیڈنٹ تو ہوتا ہے کہ ہاں میری بات تو بڑی چل رہی ہے، میں تو اپنے آپ کو، لیکن وہ اکیلا انسان جو ہے اس میں تکبر بہت آ جاتا ہے، اس کے اندر خرابیاں بہت پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ شیطان کو اکیلا انسان بڑا اچھا ٹارگٹ لگتا ہے. لیکن جہاں وہ اپنے ساتھ آس پاس لوگوں کو دیکھتا ہے وہ بھی اس کو سیدھا رکھتے ہیں، وہ بھی اس کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پہ رکھتے ہیں کہ دیکھو تم نے کام تو بڑا اچھا شروع کیا تھا، بیچ میں آ کے نا تم تھوڑا سا لیزی ہو گئی، بیچ میں آ کے تم بہانے بنانے لگی، بیچ میں آ کے تم تھوڑا سا جو ہے نا وہ ان چیزوں کو غلط ٹریک پہ لینے لگی، تم سنت طریقے پہ کام نہیں کر رہی ہو، تمہارے اپنے ہی ذہن کی اختراع ہو گئی ہے کوئی. یہ بالکل ایسے ہوتا ہے، کوئی ہم کھانا شروع کرتے ہیں اور ہم کھانا پکانا ہے، کوئی بھی ایک کام شروع کرتے ہیں، اپنی زندگی کا پرپس کوئی شروع کرتے ہیں تو شروع میں تو بڑا اچھا کرتے ہیں، بیچ میں پھر آگے کوئی بتاتا ہے، ڈرائیونگ بھی ہم سیکھ رہے ہو تو کوئی آ کے بتاتا ہے دیکھو تم یہ اچھا صحیح نہیں کر رہی ہو، تم پنکچوئل نہیں ہو پا رہی ہو، تم جو ہونا صحیح سے نیند پوری کر کے نہیں ڈرائیونگ جو ہے وہ اس کی کلاسز لے رہی ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے نا، وہ ہمارے اپنے گھر والے یا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم وہ اس مشن پہ ہوتے ہیں، اس کام کو ان کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہارون اخی، اور بہتر یہی، یہ ہارون اخی جو ہے نا یہ اس چیز کا سمبل ہے کہ ہم اپنی پسند سے بھی لوگ چوز کر سکتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے میں ذرا کمفرٹیبل رہتا ہوں یا رہتی ہوں، یا اس گروپ سے میں کمفرٹ رہتی ہوں یا رہتا ہوں، یا اس پارٹی سے میں کمفرٹیبل رہتا ہوں یا رہتی ہوں. میری بیوی ہو سکتی ہے، میرا شوہر ہو سکتا ہے، میرے بچے ہو سکتے ہیں، میرے گھر والے ہو سکتے ہیں، میرے فرینڈز ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو مجھے لگ رہا ہو کہ دین کے کام میں وہ مجھے سپورٹ کرے گا. ہمارے جو چوائس سپورٹ ہوتی ہے وہ ہم کس بیس پہ لے رہے ہوتے ہیں کہ جو ہماری تعریفیں کرے، جو ہماری ہر بات سنے، جو ہمارے ہی اکارڈنگلی چلے، جو ہمارے ہی مطابق فیصلے کرے، جو ہمارے مطابق جو ہے معاملات کو سمجھے، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ ہمارے. لیکن نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دین کے معاملے میں اسٹرینتھ، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ دین کو کون زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، میرا کون سا بیٹا، کون سی بیٹی، کون سا بھائی، کون سی بہن دین کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے جو دین میں فائدہ دے. موسیٰ علیہ السلام نے چوز کیا اور کہا کہ ہارون اخی، ہارون کو میرا بھائی بنا دیجیے، میرا بھائی جو ہے ہارون اس کو میرے لیے جو ہے نا وہ ساتھی بنا دیجیے، اور کیا کریں کہ اس کے ذریعے سے میرے ہاتھ مضبوط کر دیں. اشدد بہ ازری، میں بالکل ویک ہوں، میں تو کچھ نہیں. اب سوچیں ایک بندے کو ریزیڈنسی دی جا رہی ہے، ایک بندے کو چوز کیا جا رہا ہے، مشن دیا جا رہا ہے، اتنا بڑا ٹارگٹ، نبی بنایا جا رہا ہے اس کو، رسول کے لیول پہ وہ بندہ جو ہے لوگوں کو ڈیل کرے گا. اور یہاں پہ دیکھیں کیسے وہ اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن کر رہے ہیں، اپنی ویکنیسز بتا رہے ہیں. ہم بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نماز میں ویکنیسز اپنی، ہماری کنورسیشن ہوتی ہے نماز میں، ہم تو بس جلدی سے اللہ اکبر اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے یہ جا وہ جا، کوئی کنورسیشن نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ یہ ویکنیسز آ رہی ہے، یہ اسٹرینتھن اپ کر دیں اس شخص کو، مجھے اس کا ساتھ دے دیں، مجھے اس سے سیکھنے میں مزہ آتا ہے، مجھے اس سے پڑھنے میں مزہ آتا ہے، مجھے جو ہے نا یہ میری جو فرینڈ ہے یہ حفظ بڑا اچھا مجھے کراتی ہے، اس کے ساتھ میری اچھی بانڈنگ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے میں، کیونکہ وہ مجھے دین میں فائدہ دے رہی ہے. ہمارے تو مسئلے میں یہیں پہ ہوتے ہیں کہ وہ دین میں فائدہ دے رہا ہو یا نہ دے رہا ہو، دنیا میں جو فائدہ دے رہا ہے اس کے لیے تو ہم اتنے لالچی حریص ہوتے ہیں. یہاں پہ کہا کہ اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے میری ہاتھ مضبوط کریں، میں اسٹرینتھن اپ ہوں، میرا رائٹ ہینڈ بنے وہ، مجھے اسٹرینتھن اپ کرے. آپ کے کون اسٹرینتھ ہے؟ نماز میں کس کی اسٹرینتھ مانگی ہے آپ نے؟ شادیوں کی دعائیں مانگی، نوکریوں کی، پیسے مضبوط، فائنینس مضبوط کر دے میرا، بجٹ مضبوط کر دے میرا، صحت مضبوط کر دے میری. دین کے لیے مضبوطی کے لیے کس کی دعا مانگی ہے آپ نے؟ یہ نماز، یہ کنورزیشن ہے جو نماز کا مقصد ہونا چاہیے تھا ایک مومن کا، جو کہ اس وقت میں اور آپ جس لیول پر ہیں. ہماری نمازوں کی دعائیں دیکھیں، ہم کیا دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم کیا ڈیمانڈز ہیں ہماری اللہ تعالیٰ سے. کوئی ایسا شخص جو دین میں ہمیں سپورٹ کر سکتا ہو، بے شک اس کے ساتھ تعلقات ہمارے اچھے ہوں یا نہ ہوں، لیکن دین کے لیے وہ بڑا زبردست ایک سپورٹ بن سکتا ہو، اس کو مانگتے ہیں ہم؟ کبھی بھی نہیں مانگتے. اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس کو اور ٹارچر کریں گے، اس کے لیے مشکلات پیدا کریں گے کہ وہ بس دین میں جو ہے نا میرا سکہ چلے، یا دین میں جو ہے نا میرے حساب سے چلے، یہ میرے دین کے میں جو ہے نا وہ ہیلپ فل نہیں ہو رہا. وہ اشرکوا فی امری، اور اس کو میرے کام میں شریک کر دیں. پھر کیا ہو، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کریں. ہم یہ پوری کنورسیشن نماز سے ریلیٹ کریں. سبحان ربی العظیم، یا اللہ تعالیٰ سے سبحانہ، جو ہم اللہ تعالیٰ کی سبحانک اللہم جو کر رہے ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مقصد کیا ہو، پرپس کیا ہو، اور اس کے بعد ہم مزید کیا کریں، ہم آپ کی تسبیح بیان کریں، کثیرہ، بہت زیادہ.
بہت زیادہ تصویر بیان کریں. ہم یہ نہ سوچیں کہ بڑا اچیو کر لیا، بڑے کورسز کر لیے، بڑے لیکچر سن لیے، بڑی باتیں کر لی، بڑے اذکار کر لیے، بڑی نمازیں پڑھ لی، بہت سیرہ سیکھ لی، بہت عربی گرامر سیکھ لی، بہت تجوید ہو گئی، یہ ہو گیا. نہیں، بلکہ اس کے بعد ہمیں آپ کی اور امپورٹنس ہو کہ واہ زبردست کیا کام دیا ہے مجھے کرنے کا. یہ تو اتنا مزے کا کام ہے، کتنی زبردست ڈیوٹی ہے کہ اسلام نافذ کرنا ہے، دین نافذ کرنا ہے. ایک ایسی چیز جو بالکل کریکٹ ہو، صحیح چیزوں پہ لگ رہی ہو. آپ نے سیٹسفائنگ ویڈیو دیکھی ہے؟ لوگ آج کل بڑی چل رہی سیٹسفائنگ ویڈیو. وہ ہوتا کیا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے، او سی ڈی جیسے لوگوں کو ہوتی ہے، کریکٹ اس میں نا فارمٹ میں چیزیں رکھتے ہیں، بک صحیح طریقے سے رکھتے ہیں، ہر چیز بڑی پرفیکٹ جگہ پہ نا فٹ ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ وہ دیکھتے ہیں نا تو کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کی سیٹسفائنگ، آپ کو سیٹسفائی کر رہی ہوتی ہے وہ. اور جو چیز بکھری ہوئی ہو، الٹی سیدھی ہو، وہ آپ کو سیٹسفائی نہیں کر رہی ہوتی، وہ آپ کو بہت پینک کر رہی ہوتی ہے، آپ کو جو ہے نا انوائے کر رہی ہوتی ہے. تو جو سیٹسفائنگ ویڈیو ہوتی ہے نا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہر چیز بڑی پرفیکٹ جگہ پہ کھٹ 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 لگ رہی ہوتی ہے، آٹو پائلٹ پہ وہ ہو رہا ہوتا ہے کام، وہ آپ کو تسلی دے رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کئی نسبحک کثیرا، ہم آپ کی تسبیح بیان کریں بہت زیادہ. اتنا پرفیکٹ دین تھا، اس کے لیے مجھے چن لیا. اتنا سیٹسفائنگ تھا، یہ اتنی سیٹسفیکشن ہو گئی مجھے یہ کام کرتے ہوئے، نہ کہ میں اس کو بوجھ سمجھوں. صبح شام اگر میں اس کام کو بوجھ سمجھ رہی ہوں اور نماز میں اللہ تعالیٰ کو یہ بھی نہیں کہہ پا رہی ہوں کہ سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلیٰ، اور کہتے ہوئے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کہہ کیا رہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا تسبیح کر رہی ہوں، میں کیا کلیم کر رہی ہوں اس وقت سجدے میں بیٹھی ہوئی، رکوع میں بیٹھی ہوئی، کہ یہ الفاظ ہی مجھے اگر پتہ چل جائیں کہ یہ کتنی پیاری تسبیح ہے کہ سبحان ربی العظیم، میرا رب اتنا پاک ہے، اتنا بڑا. لیکن نماز کے پہلے بھی اور نماز کے دوران بھی اور نماز کے بعد بھی بس پتہ ہوتا ہے کہ عظیم شخص کون ہے، اعلیٰ شخص کون ہے میری زندگی میں، کس کی عظمت کی اعتراف کرنے لگی ہوں، کس کو اعلیٰ سمجھنے لگی ہوں، کون سب سے بڑا ہے میری زندگی میں. پتہ چل جاتا ہے وہ تو ابو تھے، وہ تو امی تھی، انہوں نے جو بول دیا بس ویسے ہی کیا. تو یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ کئی نسبح کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. اب یہاں پہ نا موسیٰ علیہ السلام، اچھا یہ پورا پڑھ لیں، اس کے بعد نا موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب اپنی جب کمپلینس کی نا، تو یہ کنورزیشن آپ یہ دیکھیں نماز میں کیسے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ملاقات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے، اور یہ والی فیلنگ آپ کو اور مجھے آنی چاہیے نماز میں. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب ویکنیسز ہیں میرے پاس، تو مجھے ہیلپ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بولا، سوچیں آپ، آگے یہ آیت دیکھیں، 10 سیکنڈز لیں. فرمایا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، تحقیق موسیٰ میں نے تمہیں دے دیا جو تم نے مجھ سے مانگا تھا. ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم بولنے میں تمہیں پرابلم ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارا کام مشکل ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں تمہارے بھائی کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم کیا کام کرنے لگے ہو، لیکن تم نے مجھ سے مانگا. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ. تو یہ کانورزیشن آپ سے نماز میں اللہ کر رہا ہوتا ہے. یہ لکھیں اپنے پاس نوٹس میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتائیں گے، یہ جب آپ آیت کو پڑھیں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تحقیق دے دیا گیا جو سوال کیا تم نے، سعد تحقیق دے دیا تمہیں جو سوال کیا تم نے، ثنا تحقیق دے دیا گیا تم نے جو سوال کیا، انم. مطلب یہ کہ نماز میں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تم نے مجھ سے یہ مانگا کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دیں آسان، میرے لیے یہ آسانی کر دیں، مجھے اس کے شر سے بچا لیں، مجھے اس کی خیر دے دیں، یہ دعائیں مانگی تھی نا. تو اب یہ تو پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ. موسیٰ یہ تو پہلی بار دفعہ ہوا ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں فیور کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی تجھ پر میں نے ایک دفعہ احسان کیا تھا، یاد کرو. اور آپ بھی یاد کریں، اس سے پہلے کوئی احسان کیا تھا؟ اگر آج کوئی دعا مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے سن لی، تو اللہ تعالیٰ یہ فیل کراتے ہیں کہ اچھا یہ مشکل کیا ہے اللہ کے لیے، یہ دعا مانگنا اور یہ اللہ کا دعا قبول کرنا کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے میری کوئی دعا قبول نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، اپنے احسان یاد کرایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ آپ کی مدد کی جائے گی. جب آپ چھوٹے تھے تب، جب قتل ہو گیا تھا آپ کو تب، یہ ساری سچویشن اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں، جو کہ خود دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ امپاسبل تھا. جو چیز امپاسبل تمہیں لگ رہی ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں تو وہ بھی کر دی تھی. تو میں مطلب یہ بلٹ اپ کرنا، اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ بنانا، نماز میں اللہ تعالیٰ سے کنورزیشن کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کیسے ڈیولپ کر رہے ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ. میں نے تو تمہاری ماں کے دل میں الہام کر دیا تھا، مجھے جو کام کرانا ہوتا ہے وہ تو میں دلوں میں ڈال دیتا ہوں لوگوں کے، وہ تمہارے پیچھے تو تمہاری سیفٹی کے لیے وہ کام کرتے ہیں. ایک ماں کے لیے کتنا مشکل ہے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دینا، ڈال کے دکھائے کوئی ماں، لیکن میں نے اس ماں کو الہام کر دیا کہ دیکھو اس کو دریا میں ڈالو. اس ماں کے لیے کتنا آسان ہو گیا وہ کام کرنا. تو میرے لیے دلوں کو قابو کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے، میں تو الہام کر دیتا ہوں لوگوں کو، وہی کر دیتا ہوں لوگوں کو.
ان کو تمہارے پیٹرن پہ چلانا شروع کر دیتا. تمہاری حفاظت کے لیے تمہاری ماں تھی. بظاہر تو وہ لگ رہا تھا کہ تمہیں ڈبو رہی ہے پانی میں، پتہ نہیں تم کس کے پاس جاؤ گے، کون تمہیں پکڑ لے گا، ڈوب ہی نہ جاؤ، کوئی مچھلی نہ آ کے کھا لے. لیکن نہ صرف یہ کہ ماں کے دل میں ڈالا، الہام کیا، لوگوں کو تمہارے لیے تیار کیا، تمہاری بہن پیچھے پیچھے فالو کرتی رہی، پھر تم کہاں پہنچے، کس محل میں گئے، جس سے بچانا چاہ رہی تھی وہاں جا کے تمہاری پروٹیکشن کی. تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے کنورزیشن کرتے ہیں نماز میں. ہم جب میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کتنا مشکل کام ہے، یہ ہو ہی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ آپ سن ہی نہیں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ میری بات سن بھی رہے ہیں کہ نہیں، کس مصیبت میں ڈال دی ہے مجھے آپ. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے مجھے بھول ہی گئے ہیں، 1 مہینے سے میں آپ سے دعا مانگ رہی ہوں، آپ میری بات ہی نہیں سن رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اگنور کر رہے ہیں، میں تو آپ کے کام میں ہی لگی ہوئی ہوں اور تو میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں کہ تم جو کام کر رہی ہو اس سے پہلے تمہارے کس نے کام بنائے ہیں، کتنا مشکل لگتا تھا ہر کام کرنا، کہیں آنا کہیں جانا، سوچنا بولنا، ہر چیز، فائنینس، ٹریول کرنا، فزیکلی فٹ ہونا، اور معاملات کو سنبھالنا، لوگوں کے شر سے بچنا، لوگوں کی خیر حاصل کرنا، یہ سب کام تمہیں کتنے مشکل لگتے تھے، کس نے تمہیں اب تک یہ حل کیے ہیں. بعض جگہ تو تمہارے ماں باپ بھی کام نہیں آتے، وہ تمہاری رکاوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو اسپاؤسز بھی کام نہیں آتے، وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو بچے بھی کام نہیں آتے ہیں، بعض اوقات تو ایسے لوگ جو دین کا اپنا حصہ ہوتے ہیں، جو دین میں ہی ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے مشقت پیدا کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اس سے پہلے بھی میں یہ کام کر چکا ہوں، تم مجھ سے پریشان نہیں ہو کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، تمہارے لیے اس دین کو تمہارے لیے آسان بناؤں گا کہ نہیں. اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفی فی التابوت فاقذفیہ فی الیم. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ یہ میں نے جو پورا جو پروسیجر تھا ان کی کرنے کا کہ دریا اس ساحل پر پھینک دے گا، یعنی کہ اس جو ٹرنک تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ڈال دیا تھا، جو بیسکٹ تھی، جو بھی وہ چیز تھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی میں نے اس کی پروٹیکشن کی پانی میں، اس کو محفوظ کر کے تمہیں جہاں پہنچانا تھا میں نے پہنچا دی. یہ سب کام میں نے خود کیے، سب کچھ میں نے پروٹیکشن کی ہے، کسی کا رول نہیں تھا اس میں، لیکن صرف تمہیں استعمال کرنا تھا. میں نے ابھی بھی میں تمہاری حفاظت میں خود کروں گا، تمہیں اپنی پروٹیکشن کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کون پروٹیکٹ کرے گا، میرا کون معاملہ سنبھالے گا، میرا فیوچر کا کیا ہوگا، میرے کریئر کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں سب سنبھالوں گا. مجھے صرف کچھ چیزیں تمہارے دل میں الہام کرنی ہے، وہ تم نے ایز اس کو فالو کرنا ہے اور دین کا کام کرتے چلے جانا ہے. اور کیا کیا کہ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. فرعون کے گھر میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انتظام کیا یہ کیسے کرنا ہے. سوچیں کہ میرا اللہ آپ کے اور میرے کام نہیں کر سکتا؟ آپ کر رہے ہو، آپ کی پروٹیکشن نہیں کر سکتا؟ جن لوگوں میں، جس سرکل میں، جن ماحول میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس پاکستان میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ہر طرف ایک عجیب سی انفلیشن اور ایک عجیب سا مایوسی، ڈپریشن، انگزائٹی، اور ہر طرف ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے صرف میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے، یاد کرو نا میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا معاملے کیے ہیں، ایسا انتظام کیا ہے کہ دشمنوں کے گھر میں بھی تمہارا کام جو تھا حفاظت میں نے کی ہے. یاد کرو جب تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی تھی کہ میں جو فالو اپ کر رہی تھی، اور پھر کیا ہوا کہ جب تم نے اپنے قتل کر دیا ایک شخص کو، دوسرا اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ دیکھو اب یہ تو تمہاری اس وقت تھی نا جب تم بے بس تھے، چھوٹے سے تھے، اور تمہاری بے بسی تھی. تو کچھ جیسے ہم اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں یا اس کے بعد ہم چھوٹے ہوتے ہیں، تو ماں ہر وقت تو ہمارے سر پہ نہیں ہوتی، اور ایک ماں کے تو 5 5 6 6 10 10 بچے بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں. کتنے بچوں کے دھیان رکھے گی، کتنے بچوں کو سپروائز کرے گی، کسی نہ کسی ایک کو تو کچھ ہو سکتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ ماں کو لگتا ہے کہ میں حفاظت کری تھی اپنے بچوں کو، میں نے 10 بچے پالے ہیں، میں نے اپنے 6 بچوں کا خیال رکھا ہے، میں نے ان کی تربیت کی ہے. وہ ایک بھی نہیں کر سکتی تھی، ایک کو دیکھتی تھی تو دوسرا 100% اگنور ہوتا، 2 کو دیکھتی تو تیسرا تو ہوتا ہی ہوتا اگنور. لیکن وہ ماں پھر بھی کریڈٹ لے رہی ہوتی ہے کہ نہیں سب کچھ میں خود کر رہی ہوں، سب کچھ میرے ہی ہاتھ میں تھا، میں نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب سب چیزیں میں مینیج کر رہا ہوں تو یہ بھی میں مینیج کروں گا. دوسری سچویشن اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ قتل کی، کہ جب تم نے ایک شخص کو غصے کی حالت میں، یعنی کہ غصے میں آ کے قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا تو تم مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں یہ سائیکالوجی نماز کے تھرو بتا رہے ہیں، کانورزیشن کے تھرو بتا رہے ہیں، اس میٹنگ میں بتا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کانورزیشن کر رہے ہیں، یہ مجھ سے اور آپ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ سب واقعات ان کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ بلٹ اپ کرنا تھا کہ کانورزیشن کیسے ہو رہی ہوتی ہے، ہم کیا بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جو قتل کر دیا تھا نا، وہ تو تم نے ہوش کی حالت میں کیا تھا، ماں نے تو تمہیں بے ہوشی یا انکانشیس کی حالت میں تھے، تم بس میں ہی تمہارے کچھ نہیں تھا. چلو وہ تو سمجھ آتا ہے کہ میں نے تمہاری پروٹیکشن کی، لیکن میرا مالک ہونا، میرا رب ہونا، میرا الہ ہونا تمہارے ہوش حواس میں آ جانے کے باوجود قائم رہا. میں نے تب بھی تمہیں پروٹیکٹ کیا. وہ کیا کیا کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے بلنڈرز مار دیتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کا نقصان یا ہمارے لیے ایک اسٹگما بن جاتا ہے، ہمارے لیے بدنامی کا باعث بن جاتا ہے، یا ہمارے لیے وہ ایسی چیز بن جاتا ہے جس کی ہم کہتے ہیں دین کا کام میں کیسے کروں.
میں تو یہ کام کرتی رہی ہوں غلط، میں تو اس کام میں لوگوں کو پہلے کہتی تھی یہ دین کا کام کیا ہوتا ہے، اللہ کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتے ہیں، جو لوگ ڈیورٹ ہوتے ہیں دین سے، وہ تو یہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں اس لیے بڑا مشکل لگتا تھا دین پہ آنا کہ ہم تو لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن آ کے قرآن نے بتایا کہ بھئی یہ تو مشکل ہی نہیں ہے، جو کام پہلے کر دیا سو کر دیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو تمہاری ہوش کی حالت تھی، تم کانشیسنیس میں جب تھے، شعور کی حالت میں تھے، تب بھی میں نے تم سے پروٹیکشن تمہاری میں نے کی کہ نہیں کی، تمہاری اتنی سیفٹی کی کہ نہیں کی، کیونکہ مجھے تم سے کام لینا تھا، بس یہ مقصد تھا۔ اپنے مقصد کو نہیں بھولو، یہ میں اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ میں پروٹیکٹ کر رہا ہوں، نہیں، میں بلکہ اس لیے کہ مجھے تم سے کام لینا تھا، جس میں تمہاری ایک بڑی سی غلطی بھی اگنور کر دی۔ اور اب یہ لمبی کنورسیشن ہے، لیکن ڈسکس یہ کرنا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، یہ پتہ چل جائے کہ یہ کتنا بڑا ایونٹ ہے نماز کا، اس کے بغیر مشن ہو ہی نہیں سکتا پورا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں جو مشن بتا رہے ہیں نا اپنا کہ کام کیسے کرنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں چیزیں گنواتے ہیں کہ دیکھو یوشا، تم نے فلاں کورس کیا تھا، فلاں ڈگری لی تھی، تو تمہیں پتہ ہے اس کو تمہیں اب کیا فائدہ، دین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، تو یاد آ جاتا ہے ہاں یہ اس کام نے مجھے اس وقت تو یہ بیکار کام لگ رہا تھا، لیکن اس کام نے مجھے یہاں فائدہ دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے اس ٹائم پہ تم نے جو یہ تم پہ یہ سچویشن آئی تھی نا، اس نے تمہیں مینٹلی اور ایموشنلی اسٹرانگ کیا، تو یاد آتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ آپ نے واقعی اس سچویشن سے، مجھے تو لگتا تھا اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، یہ کام تو میں کر ہی نہیں سکتی، لیکن یاد آتا ہے کہ وہ کام جو تھا اس نے مجھے دین کے لیے کتنا اسٹرانگ کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ سچویشن دے کے دین کے لیے تیار کر رہے تھے، ایکچولی وہ مجھے کام کہیں اور کام آ ہی نہیں سکتا تھا، میں اس کے علاوہ انجینئر بن جاتی، پولیس میں وومن بن جاتی، میں ڈاکٹر بن جاتی، وہ ماں، مجھے وہ سچویشن میں کبھی کام نہیں آتا، وہ کام مجھے آیا ہی استعمال تب جب میں نے دین کا کام کا بیڑا اٹھایا، وہ دین کے کام کے لیے وہ ساری جو لیسنس تھے، سارے اسٹیپس سے یاد آئے۔ یہ نماز میں اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں، یہ کنورسیشن اگر آپ کی اللہ تعالیٰ سے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ریئلائز کرا رہے ہیں، آپ کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے وہ جو معاملات تھے وہ میں نے کیسے ہینڈل کیے ہیں، اس سے تم نے کیا سیکھا ہے، اس سے تم نے اپنی ویکنیسز اور اسٹرینگس کیا نوٹ ڈاؤن کی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے واقعی لے ذکری ہے، اقیم الصلاۃ لے ذکری ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعی آپ کو پھر اس نماز میں کنورسیشن بتا رہے ہیں۔ فرعون نے بھی دعویٰ کیا تھا نا انا ربکم الاعلیٰ، تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو آگے جو اللہ تعالیٰ کنورسیشن کر رہے ہیں نا، آپ وہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، میں اس کو جلدی سے بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو خالق کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ کسی نے تخلیق کیا ہی نہیں ہے، سب اپنے رب کو رب مینشن کرتے ہیں۔ رب کی جو کیپیسٹی ہے نا، یہ رب کا جو ہونا ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر کوئی نا اپنے آپ کو اپنے سے نیچے والوں کو نا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم اسے کسی نہ کسی لیول پہ اوپر ہیں، اور ہم بھی ذہنی طور پہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ وہ شخص مجھ سے علم میں اونچا ہے، پیسوں میں اونچا ہے، پاور میں زیادہ ہے، بچے ہوتے ہیں ہمارے کنٹرول میں اس لیے آ جاتے ہیں کیونکہ ہم ان کو پتہ ہوتا ہے ہم ان سے کتنا فائٹ بیک کر لیں گے، یہ تو ہمیں ایک ہاتھ سے پکڑ کے ہمیں جھٹک دیں گے تو ہم ان کے قابو آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ سسٹیننس جو ہے نا، جو سسٹین تمہیں میں کر رہا ہوں، رب ہونا جو ہے، اس کو اگر سمجھ لو گے نا کہ یہ سب کام، یہ جو پوری سچویشن آئی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے رب بتایا کہ دیکھو چھوٹے سے لے کے بڑے تک کس نے ہینڈل کیا ہے تمہیں، میں نے ہینڈل کیا ہے۔ تو یہ رب ہونا، تو فرعون کا رب کہنا، یا آپ کی زندگی میں جو فرعون بنے ہوئے ہیں، آپ کی زندگی میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو رب کلیم کرتے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو کہیں رب کلیم کرا دیا لوگوں میں، آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہارا، میرے حساب سے چلے گا معاملہ، بس میرے حساب سے نہیں چلے گا تو کام ہی نہیں ہوگا، میرے حساب سے نہیں چلے گا تو معاملے ہی نہیں ہوں گے، میرے حساب سے نہیں چلے گا تو تعلق ہی نہیں رہے گا۔ اگر تو آپ خود رب بنے ہوئے ہیں یا آپ کی زندگی میں کوئی رب بنا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ منہ سے کوئی نہ بھی بولو نا، تو عمل سے یہ اگر کوئی ایکشن کر رہا ہے یا آپ خود کر رہے ہیں، تو یہ یاد رکھو کہ میں ہوں تمہارا رب۔ اور اس کے لیے رب کی کیٹیگری جو ہے اللہ تعالیٰ نے نماز میں اور ابھی بھی استعمال کی ہے، وہ کیا ہے کہ رب کہاں کہاں استعمال کیا، الستُ بربکم، کہ میرے پاس بھی تو تم آئے تھے نا، وہاں پہ اتنا عرصہ میرے پاس رہے تھے، تمہاری روحیں میرے پاس رہی تھی، تو کیا ہوا، الستُ بربکم، میں نے اللہ استعمال نہیں کیا تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ الستُ خالقکم، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رازق ہوں، میں نے بھی رب استعمال کیا تھا کہ رب تمہیں سمجھ آ جائے تو تمہاری نماز اسی وقت بیٹر ہو جائے، جیسے ہی تمہیں رب کی جو ٹرم ہے استعمال تمہارے اس میں آئے گی، کانسیپٹ تمہارے اس سے بیٹر ہوں گے۔ اور یہاں بھی رب کے بعد اتھارٹی بتا دی ہے کہ حکم میرا چلے گا، جوتے اتار دو، تم یہ کام کرو، تم عصا پھینکو، تم یہ کرو، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی نماز میں تم کھڑے ہو نا، اور تمہیں یہ پتہ ہو کہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں اب جو بھی آرڈر کرے گا تمہیں وہ کام کرنے ہیں، تو تمہارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بڑھ جائے گا نماز کے تھرو۔ اور قبر میں اللہ تعالیٰ نے 3 جو سوال کرنے ہیں اس میں خالق کا ذکر نہیں ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے رب کا ذکر کیا ہے، تو کس کے روب میں آئے،
کس کی اتھارٹی رکھی دنیا میں، کس کی بات مانی، کس کو خوش کرنے کے لیے لیوش شادیاں کی، گناہ کے کام کیے، کس کے جو تھے پریشر میں آئے. تو یہ رب کو پہچاننا جو تھا نا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں انٹروڈکشن کرایا، رب کے مینشن کرنے سے پہلے بھی، رب کا نام لینے کے بعد بھی. اپنا نام بھی بتایا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں تمہارا الہ ہوں، لیکن رب کی جو کیٹیگری اللہ تعالیٰ بار بار یہاں پہ مینشن کر رہے ہیں، ایک اور جگہ بھی ابھی کریں گے، وہ خود بھی یہ بتایا ہے کہ اس کے علاوہ اگر کسی اور کو رب مانتے ہو تو پھر کنورزیشن کا فائدہ ہی نہیں ہے، پھر میں تمہیں مشن دے ہی نہیں سکتا. مشن دے بھی دیا تو تم کسی جو ہے نا اس میں نہیں آؤ گے. تو پھر رب اشرح لی جو دعا مانگی نا موسیٰ علیہ السلام نے، کہ رب اشرح لی، اللہم اشرح لی نہیں بولا ہے. تو یہی بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہر چیز آپ ہی سسٹین کر رہے ہیں، آپ ہی رب ہیں، آپ کی ہی سننی ہے اور میں آپ کا بندہ ہی ہوں، تو پھر اشرح کر دے. تو یہ رب کی جو کیٹیگری ہے، اس کو نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. یہاں پہ یہ رب کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی لیے الفاتحہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین سے جب ہم شروع کرتے ہیں اپنی نماز کی دعا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کنیکشن رب کو سمجھنے سے نماز میں بنے گا. اور وہ کیا بنے گا کہ شوہر، بچے، بیوی، بہو سب کے رب بنے ہوئے ہوتے ہیں. اپنا کام، اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے. ان سب رشتوں کے ساتھ، ان سب ٹارگٹ کے ساتھ، ان نوکریوں کے ساتھ آپ کا کام بس ان کی ذمہ داری پوری کرنا ہے اور ان کی حقوق پورے کرنا ہے. ان کو رب بنانا نہیں ہے، خود رب بننا نہیں ہے. اگر آپ کسی کے رب بنے ہوئے ہیں یا آپ نے کسی کو رب بنایا ہوا ہے تو آپ کو نمازوں میں وہ اشرح صدری والی دعا آپ مانگ ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ نے رب لوگوں کو بنایا ہوا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ابو جو ہیں وہ رب کی کیٹیگری بائی ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں پی پی ٹی پورا بنا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے جب شیئر کیا جائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی ساری ٹرمز ہیں رب کی، جو ایک چیز نہیں ہو سکتی رب کی. ٹھیک ہے، ایک چیز کے حساب سے رب کو آپ نہیں دیکھ سکتے. کہ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے صرف دوائی نہیں دینی، اس نے پہلے میری پورا ایک چیک اپ کرنا ہے، اس نے کچھ ٹیسٹ لکھ کے دینے ہیں، ان ٹیسٹ کو اسٹڈی کرنا ہے ایک خاص ٹائم پہ، خاص جگہ پہ. یعنی کہ پورا ایک ڈاکٹر کا آپ جب سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک چیز نہیں آتی کہ بس وہ دوائی لکھ کے دے دے گا، بلکہ آپ پورا اس کو آگے فالو اپ بھی کرے گا، اور ایک دوائی کے بعد اس کے بعد دیکھے گا اثرات کیا ہیں، پورا فل فلیج آپ کے ذہن میں آتا ہے. بالکل اسی طریقے سے رب کا بھی آپ نے ایسے ہی سوچنا ہے، جو کہ نیکسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ سیشن ہوگا. تو اب رب کا جو اپوزٹ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے میٹنگ میں بتانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم کیا ہو، وہ کہا ہے کہ عبد فعبدنی، میری عبادت کرو. عبد، تم غلام ہو میرے، میں رب ہوں تمہارا اور تم غلام ہو. اب یہ جو عبد ہے نا، اس کو ٹرانسلیٹ ظاہر ہے ہم اردو میں ہی کریں گے. ویسے تو جو عرب جن کی لینگویج اچھی ہے یا ان کی یعنی کہ ان کا عبور حاصل ہے، ان کو عربی زبان پہ، عربی گلوسری پہ، عربی ڈکشنری پہ، ان کو پتہ ہے کہ عبد کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، لیکن غلامی، اب غلامی جو ہے نا نیگیٹو کنوٹیشن کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت ہمارے اس میں رہتی ہے، نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ، نیگیٹو کنوٹیشن کے ساتھ، کہ غلام تو بڑا ہی کوئی پسا ہوا شخص ہوتا ہے. غلام جو ہے نا وہ تو اس کی اپنی کوئی سے ہی نہیں ہوتی، غلام ہمیشہ دبتا رہتا ہے، غلام کو تو حقوق ملتے ہی نہیں ہیں. تو ہمیں صرف نا نیگیٹو کنوٹیشن کے ساتھ ذہن میں یہ غلامی رہتی ہے، ظلم، زیادتی، یہ سب ذہن میں آتا ہے. لیکن اب کی اگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فاعبدنی، کہ میری عبادت کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ میں جس کی عبادت کر رہی ہوں وہ میک شور کر رہا ہے کہ میری سیفٹی، میری پروویژن، میری جو بھی اللہ تعالیٰ نے اوپر سارے مینشن کیے ہیں کہ کہاں کہاں ہر سچویشن میں، کہ تم پانی میں بھی تھے تو تمہاری ماں کے دل میں بھی الہام کرنا، کہ یہ ڈیسیجن بھی لینا کہ یہ میں بچے کو ڈالوں کہ نہ ڈالوں، اس تک کو میں ٹیک کیئر کر رہا تھا، اس چیز کو میں مانیٹر کر رہا تھا. تو یہ انشور کرنی رب کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ میں انشور کرتا ہوں. تمہیں کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی کام دے دیا اور تمہیں چھوڑ دیا میں نے ایسی، اب بالکل لاوارث ہو گئے ہو. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تو تمہیں نہیں پتا کہ میں تمہیں پورا فالو اپ کرتا ہوں، تمہاری ایک ایک مائنیوٹ سے مائنیوٹ، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو میں چیک اینڈ بیلنس کر رہا ہوتا ہوں. تو غلام کا جو لفظ ہے نا وہ ہمیں کمتر فیل نہ کرائے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فعبدنی کا مطلب ہے کہ اب تو کسی کی غلامی نہیں کرنی، سب سے آزاد ہو گئی ہوں، سب کی فکروں سے، سب کی خوشیوں سے، سب کی نفرتوں سے آزاد ہی ہو گئی ہوں، اور صرف ایک اللہ کی کرنی. اور اللہ نے اتنی ساری چیزیں بتا دی. یہ پوری کنورسیشن میں ہوتی ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے بات چیت. بلکہ الٹا یہ ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ امی خوش ہو جائیں، بس اللہ تعالیٰ ابو خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ شوہر خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ بیوی خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ باس خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ فلاں خوش ہو جائے، وہ ناراض ہو گیا، اس سے تو میں ملوں گی نہیں، فلاں یہ ہو گیا، اس کے ساتھ تو معاملہ ہی نہیں ہوگا. یہ لوگوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کو تو پہچان ہی نہیں رہے ہوتے، رب کو تو پہچان ہی نہیں رہے ہوتے. کوئی کنورسیشن ہوتی ہی نہیں نماز میں جس کو ہم یہ دیکھیں کہ وہ رب کیا ہے. تو جب یہ تعلق بن جائے نا تو نماز میں کنیکشن بن جاتا ہے. سارے انبیاء رب 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 کی دعا کر کے گئے ہیں. قرآنی دعاؤں میں ہی آتا ہے ربنا آتنا، ربی جعلنی، ربی اوزینی. یہ ساری دعائیں آپ کے سامنے اس لیے رب، کیونکہ رب سمجھ آ جائے تو نماز میں اور دعاؤں میں، کیونکہ نماز از اے فارم آف دعا. ٹھیک ہے، دعا ہے یہ ایکچولی. تو لیکن رب اگر سمجھ نہیں آیا تو پوری نماز بیکار ہے.
پھر آپ صرف اللہ ہی کریں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ پڑھیں گے تو صحیح، لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا رب تھا جس کو میں نے سبحان بولا ہے، کس کے رب کی میں نے جو ہے تعریف کی ہے، کس رب کو میں نے ابھی کیا جو ہے وہ استعمال کیا اس کے لیے ایٹریبیوٹ، اس کو الاعلیٰ بولا ہے، العظیم بولا ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو رب کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کی وجہ سے کانورزیشن، اس کی وجہ سے کام آسان ہوں گے، اس کی وجہ سے وہ دعائیں نکلیں گی جو لگے گا کہ یہ تو رب کر سکتا ہے۔ یہ کانسیپٹ بہت ضروری ہے۔ جو نماز ہے وہ ایکچولی صبح سے جب ہم سو رہے ہوتے تب تو ہماری حالت، ہم اپنی اس میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اپنی شعور کی حالت میں نہیں ہوتے، لیکن صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہی اس چیز کے ساتھ ہیں کہ اٹھ جاؤ اور نماز پڑھو۔ صبح فجر سے نماز ہماری شروع ہو جاتی ہے، صلات شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے کانورزیشن شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہی ہم اٹھتے ہیں وضو کے لیے جاتے ہیں، اگر تو اس سے پہلے نماز فجر سے پہلے ہی اٹھ گئے ہیں تو پھر وہ بھی ایک کانورزیشن اللہ تعالیٰ سے، یہ تو بیسٹ مومنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کا، رب کو پہچاننے کا، رب کو بتانے کا کہ آپ رب ہے میرے۔ رات کو جو میں سوچ رہی تھی نا کہ اچھا اس کی بات مانوں کہ اس کی بات مانوں، تو مجھے اب یہ یاد آ گیا اللہ تعالیٰ کہ آپ رب ہیں، مجھے آپ کو خوش کرنا ہے، آپ کی عبد ہوں میں۔ ساحل ادیم کا میں ایک جگہ انٹرویو سن رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ دین کے بارے میں نا، ان سے کسی نے پوچھا، کوئی خاتون تھی یا کوئی مرد تھے، انہوں نے پوچھا کہ نا دین کے بارے میں آپ کچھ بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دین کا نا ایک جملے میں کچھ بتائیں یا دین کو سمرائز کر کے بتائیں دین کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دین کو میں آپ کو یہ بتا دوں، کلیئر کر دوں کہ دین ہمیں نا آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا، اس کو ہمارا سکون نہیں برداشت، اس کو سوتے میں سے یا آپ کو سوتے میں سے اٹھاتا ہے، یعنی کہ انہوں نے اس طریقے سے دین کو مینشن کیا، اور واقعی ایسا ہی ہے کہ صبح اٹھنا جو ہے وہ اگر اذان نہ ہو، اگر تو ہم اٹھتے ہیں نمازوں کے لیے، ٹھیک ہے، اگر یہ اذان نہ ہو، نماز نہ ہو تو ہم اٹھیں بھی نہ سو کے، تو دین آپ کی نیند سے آپ کو اٹھاتا ہے، نمازیں آپ کو نیند سے اٹھاتی ہیں، اٹھ کے رب کو یاد کرو، تھوڑی سی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالو، دن کے آغاز سے یہ ٹریننگ ہو رہی ہے کہ سارا دن کس کے لیے ایکٹیو رہنا ہے۔ نیند کس کے لیے قربان کی تھی؟ اللہ کے لیے کی تھی، شوہر کے لیے کی تھی؟ نہیں۔ بیوی کے لیے کی تھی؟ نہیں۔ ماں کے لیے کی تھی؟ نہیں۔ بچوں کے لیے کی تھی؟ نہیں۔ اب تو خیر بچوں کے لیے کرتے ہیں نا، شوہروں کے لیے ہی کرتے ہیں، بیویوں کے لیے کہ بھئی ان کو آفس جانا ہے، بچوں کو اسکول جانا ہے، یا ہمیں خود کسی یونیورسٹی کالج میں جانا ہے، تو اس کے لیے ہم نیند قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نماز سے بتاتے ہیں کہ جس کے لیے قربانی کی تھی کون تھا؟ وہ تو اللہ تھا، وہ تو رب تھا۔ الصلاۃ خیر من النوم، نیند تو نماز سے بہتر، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو یہ سوچتے ہوئے میں اٹھی تھی فجر کی نماز میں، تو اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا رب کون ہے، تو اللہ رب ہے، تو اسی کے لیے پورا دن ایکٹیو رہنا ہے۔ کس کے لیے قربانی دینی ہے؟ اپنی نیند کی قربانی کس کے لیے دی ہے؟ میں نے اللہ کے لیے دی ہے، تو باقی دن قربانیاں کس کے لیے دوں گی؟ وہ تو لسٹ پوری تیار ہے۔ آفس جاؤں گی تو باس ہے یا کوئی کو ورکر ہے، گھر آؤں گی تو اور رشتہ دار ہیں، ان کا پریشر ہے، ان کے لیے قربانیاں دوں گی۔ تو نیند کی قربانی سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ ملاقات جو ہے نا وہ نیند سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ سے میٹنگ جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، اس میں یہ میٹنگ کرنا بہت ضروری ہے، اپنی فیلنگز اللہ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو میری مسئلے نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ کو میری ضرورتیں نہیں پتہ، نماز میں بتانا کہ اللہ بڑا دل جو ہے نا وہ دکھ گیا ہے، آج یہ نقصان ہو گیا، اللہ تعالیٰ آج بہت دل دکھا ہوا ہے، آج یہ پریشانی آ گئی ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ سب، لیکن ہمارے لیے، ہماری تسلی کے لیے، کیا تسلی کہ میں نے بتا دی ہے۔ ہوتا ہے نا ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، فون کر کے کہتے ہیں بہن کو یا امی کو یا ابو کو، آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، آپ کو پتہ ہے فلاں جو تھا نا ایک فنکشن ہونا تھا وہ ہوا ہی نہیں، میرا سب پلان، لیکن بتانے سے کیا وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہماری فطرت ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہم جیسی کسی کو بتا دیتے ہیں نا، ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا دل ہلکا ہو گیا، ہمارا بوجھ ہلکا ہو گیا، یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، حالانکہ ہم خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی آپ تو میرا دکھ سمجھ ہی نہیں سکتی، آپ تو میری پریشانی سمجھ ہی نہیں سکتی، آپ کو میں بتاؤں، شوہروں سے کہتے ہیں آپ کو میں کیا بتاؤں، آپ کو کیا پتہ میرے غم کا، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے، بتا دینے سے لگتا ہے کہ نہیں چلو بتا دیا، اب ذرا تسلی ہوگی، کتھارسس ہو گیا، پریشانی تھوڑی سی آدھی ہو گئی۔ یہ سائیکولوجی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، یہ جذبات میرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں وہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ یہ اس سے سیٹسفائیڈ ہوگی، تو اس لیے بول دو، بتا دو مجھے کیا گزر رہا ہے دل پہ، مجھے بتا دو کیا گزر رہی ہے ذہن میں، بتا دو مجھے کیا گزر رہی ہے تمہاری کیفیت، کس کیفیت میں ہو تم، تمہارے بتانے سے مجھے پتہ چل جائے گا، اور پھر بتانے کے بعد تمہاری جو دعا نکلے گی تو میں وہ قبول کر لوں گا۔ تو کیا اس سے پہلے قبول نہیں کی دعائیں؟ کیا اس کے بعد نہیں کروں گا؟ کروں گا، لیکن یہ بتانا بہت ضروری ہے، لیکن وہ نماز میں ہی اس کے بعد تو موقع ہی نہیں ملتا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کرنے کا۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے جو میں نے نماز فرض کی ہے نا، نماز فرض کی ہے وہ ایکچولی تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم میرے لیے کتنی امپورٹنٹ ہو، تم میرے لیے کتنے امپورٹنٹ ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں بتانے کے لیے کہ اتنے، کبھی آپ کہیں جائیں نا کسی کراؤڈ میں، کوئی جلسہ ہوتا ہے یا کوئی ویڈیو بھی اگر آپ دیکھ لیں، جیسے کوئی کانسرٹ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی شو ہو رہا ہوتا ہے، تو یا کوئی اسکول میں پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں،
تو آپ ایک بھیڑ کا حصہ ہوتے ہیں، آپ کراؤڈ کا حصہ ہوتے ہیں، کسی کو آپ کا نام بھی نہیں پتہ ہوتا ہے، حالانکہ سب کو انویٹیشن دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ آ کے نا فنکشن اٹینڈ کریں۔ ایون شادی میں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو آپ کے نام کا جو ہے نا وہ کارڈ جاتا ہے، آپ اس کارڈ کی بیس پہ ان سے ملنے جاتے ہیں، لیکن بھیڑ کا حصہ ہوتے ہیں۔ کوئی آپ کا نام اچھا آپ آئے تھے، آپ کس کے بیٹے ہیں؟ اچھا آپ ان کے بیٹے ہیں۔ آپ کس کی بیٹی ہیں؟ اچھا آپ ان کی بہن ہیں، نا اس طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ بھی ہمارے نام کا کارڈ آیا تو ہمیں جانتے ہوں گے، ہمیں امپورٹنس ملے گی، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنے سارے لوگ تھے، اور پھر خود بھی تسلی ہوتی ہے کہ بھئی اتنے کیسے ٹائم دیتے وہ اتنے لوگوں کو، کیسے توجہ دیتے اتنے لوگوں کو۔ ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو اگنور کیا جا سکتا ہے کیونکہ اتنی بھیڑ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو فجر کا ٹائم، ظہر کا ٹائم، عصر کا ٹائم دے دیا۔ ایک چھوٹا سا مختصر ٹائم ہے کہ 1 سے 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے نماز میں، اس دوران پوری خلقت نے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہوتا ہے، حالانکہ کل یوم ہوا فی شان، اتنی مصروفیت ہے اللہ تعالیٰ، ہر وقت مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ خود مینشن کرتے ہیں، جو کہ ابھی سورہ رحمان میں آپ پڑھیں گے، کل یوم ہوا فی شان، کہ اتنی مصروفیت میں آپ بھیڑ کا حصہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ یوشا ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ انم ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ عائشہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ سعد ہیں، آپ بھیڑ کا حصہ نہیں ہیں، آپ اگنور نہیں ہوئے، یو آر ویری امپورٹنٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ میسج آپ تک پہنچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان اینڈ آؤٹ، آپ کے جاننے کے بعد، آپ کی کیفیت جاننے کے بعد پتہ تھا کہ یہ بہت ہی دل برداشتہ ہوا ہوا ہے، یہ بہت ہی دکھی ہوئی ہوئی ہے، اس کو بلاؤں تاکہ اس کا تھوڑی سی اس کی میں کتھارسس کروں، اس کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کروں۔ اور آپ سوچیں کہ مطلب اللہ اور رب کی شان آپ یہ دیکھیں کہ آپ پوری گلیکسی کی ویڈیو کوئی دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا، اکثر ویڈیوز آتی ہیں نا، اب تو بہت آنے لگی ہیں الحمدللہ، جیسے جیسے یہ سب ریسرچ ہو رہی ہے گلیکسیز کی، اور یہ ساری اوپر جب ویڈیوز آتی ہیں نا تو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ گلیکسیز ہے، پھر اس کے بعد پلانٹس دکھا رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ارتھ دکھا رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اتنی حیرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خلقت کا مالک ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں پلانٹ کی اکثر ویڈیو آ جاتی ہے کہ کوئی پودا ہے، وہ بیج تھا، بیج سے وہ بڑھ رہا ہے، وہ درخت بن گیا، درخت کے بعد وہ اس کے پودے نکلے، پودے بنے، شاخیں بنی، پھر اس میں پھل آئے، پھر اس میں پھول آئے، اس کے بعد پھر آپ نا ڈیپ ڈائیو جو آپ جا کے نیچے دیکھتے ہیں، مچھلیاں ہوتی ہیں انڈر واٹر جو کریشن ہے، اگر آپ اس کو ان کریچرس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کہتے ہیں اللہ، یہ مچھلیوں کو کیسے کھانا، اور ویڈیو میں آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے ایک مچھلی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے پاس دوسری مچھلی آ گئی، وہ اس کے پیٹ میں چلی گئی، باقی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ خاص طور پہ رسک پرووائڈ کیا گیا اس کو۔ پھر آپ کچھ پرندوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پرندے اڑ رہے ہیں، اور پھر ایک دم ان کے پاس جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دے دیا ہے۔ اس طرح کی نا جب آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ کی رحمت پہ، اللہ تعالیٰ کی کریشن پہ، اللہ تعالیٰ کی انٹیلیجنس پہ، حکمت پہ اتنا رشک آتا ہے کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ، پلانٹس، گیلیکسیز، پلانٹ، فش، اینیملز، برڈز، انسیکٹس بھی کیا، اور پوری تخلیق، جن، فرشتے، یہ سب دیکھنے کے بعد جب آپ غور کرتے ہیں کہ یہ کون سنبھال رہا ہے اللہ، یہ کون سنبھال رہا ہے اللہ، یہ کون سنبھال رہا ہے اللہ، پھر آپ قرآن کھولتے ہیں نماز کے بعد اور آپ کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قرض لیتے ہوئے یہ معاملے کرنا، طلاق دیتے ہوئے 3 طہر کا خیال رکھنا، نکاح کرتے ہوئے نا اللہ سے ڈرنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں گے اللہ تعالیٰ، پوری پوری گلیکسیاں چلا رہے ہیں، ماؤنٹینس کو قابو کیا ہوا ہے، سمندروں کو قابو کیا ہوا ہے، ہواؤں کو قابو کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لکھت پڑھت کیسے کرنی ہے کوئی کام کرتے ہوئے، لوگوں کے دل نہیں دکھانے، لوگوں کے ساتھ سچ بولنا ہے، مجھے یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی نا کہ یہ قرآن میں نے تمہارے لیے اس لیے نازل نہیں کیا لتشقیٰ، کہ تمہیں مشقت میں ڈالوں، میں نے قرآن نازل اس لیے کیا تھا کہ میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا تھا، تو میری تخلیق دیکھو تو صحیح، تمہیں پتہ چلے کہ میری تخلیق کتنی بڑی زبردست ہے۔ اس کے بعد تم میرے جب قرآن کھولو گے تو تم یہ جو آیتیں پڑھو گے نا کہ اچھا یہ معاملے کرنے ہیں، ایسے جو ہے نا وہ وراثت کے معاملات کرنے ہیں، ایسے سود کے معاملات کرنے ہیں، تو تمہیں اللہ پہ اتنا پیار آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو میری چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی دھیان رکھا ہے، آپ نے تو یہ بھی دھیان رکھا ہے کہ کوئی چغلی نہ کرے میری، آپ نے تو یہ بھی دھیان رکھا ہے کہ میری کوئی غیبت نہ کرے، اس کو سزا ملے گی، آپ نے تو یہ بھی دھیان رکھا ہے کہ میرا کوئی حق نہ کھائے، آپ نے تو یہ بھی دھیان رکھا ہے کہ ماں باپ کیسے معاملہ کریں گے، آپ نے تو یہ بھی دھیان رکھا ہے کہ میری اولاد میرے اوپر کیسے احسان کرے گی، وہ کون سی دعا مانگے گی میرے لیے، آپ نے تو ایک ایک چیز ایسا لگتا ہے میرے لیے پوری بنائی ہے، پورا قرآن جیسے میرے لیے نازل کی ہے۔ آپ مجھے بتا رہے ہیں پانی نازل ہوتا ہے، آسمان سے پانی نازل کرتا ہوں تاکہ تمہارے لیے وہ جو فوڈ پرووائڈ کر سکوں، سورج آتا ہے تمہارے خاص ٹائم پہ تاکہ تمہیں وہ خاص فیسیلیٹیٹ تمہیں چیزوں سے کر سکے، خاص تمہیں جو ہے نا وہ وارمتھ دے سکے، وہ روشنی دے سکے۔ اس کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اندھیرا ہو جاتا ہے تم گرتے پڑتے ہو، بلکہ چاند نکال دیتا ہوں جو تمہیں اس مون لائٹ میں، تم سڑک میں بھی جا رہے ہو تو تمہیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، نہ ہو کوئی اسٹریٹ لائٹ تب بھی تم بھٹکتے نہیں ہو۔ یہ چیزیں ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کنیکشن جو ہے ایکچولی وہ ہے ہی اس لیے
کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کو میں یہ سمجھ سکوں. اور اس کے لیے سب سے بہت امپورٹنٹ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے لیے اور اس نماز کو ہمارے اندر اتارنے کے لیے، اس کنیکشن کو بتانے کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتائی ہے، وہ ہے اذان. اذان جو ہے وہ ایک اناؤنسمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے سے پہلے ہماری پریپ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں، تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ، اور وہ 5 دفعہ ضروری ہے. وہ ضروری کیا ہے، وہ کیسے ڈفرینس ہے، وہ کرسچن سے، جیو سے کیسے ڈفرینٹ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی ہے، وہ کون سے الفاظ ہیں، وہ الفاظ نماز میں کیوں اثر ڈالتے ہیں، وہ کیوں مجھے 4 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا ہے، کیوں مجھے اشہد ان لا الہ کہنا ہے، مجھے کیوں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہنا ہے. کیا ایسی ضرورت ہے کہ میں نماز سے بس یہی، میرا تو کچھ اور دل چاہ رہا ہے بولنے کو، میں یہی کیوں بولوں، مؤذن یہی کیوں مجھے بتائے، اور یہ بتانے کے بعد مؤذن کے میں اس کو ریپیٹ کیوں کروں، کیا وجہ ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا نماز میں، کوئی فرق پڑے گا؟ تو بہت فرق پڑے گا. آپ کی نماز 80% اسی وقت ٹھیک ہو جائے گی. آپ اسی وقت مسجد کی طرف دوڑ لگائیں گے جب آپ سے کہا جائے گا کہ حی علی الصلاح. آپ اسی وقت مصلی پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ حی علی الصلاح کیا تھا، حی علی الفلاح کیا تھا. تو اذان جو ہے وہ ہماری نماز کو کی سائیکالوجی کو بیٹر کرتی ہے، نماز کی جو انٹینسٹی ہے، نماز کا جو خشوع ہے اس کو امپروو کرتی ہے. لیکن ہم نماز سنتے، اذان سنتے ہیں، سننا تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم اس کو سنیں. ہمیں تو اذان کے میننگز بھی نہیں پتہ، ہمیں تو اذان کی وہ سائیکالوجی بھی نہیں پتہ کہ ہم خود سے بھی سوچ لیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ باہر، یہاں پہ خاص طور پہ ایک یہاں یو اے میں ایک علاقہ ایسا ہے جہاں پہ ان لوگوں نے نماز اذان بین کر دی تھی، کیونکہ وہ پورا کا پورا کلسٹر جو تھا، پورا ایریا جو تھا، وہ صرف گروہ سے بھرا ہوا تھا، نان مسلمس تھے. تو وہ انہوں نے کمپلین کی یہاں کی گورنمنٹ کو کہ ہم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے، تو یہاں پہ نہیں لاؤڈ اسپیکر پہ اذان لگاتے ہیں تو ہماری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے فجر کی. یعنی کہ باقی نمازیں تو، اذانیں تو ہیں وہ تو چلو صحیح ہے، چلتی ہیں، لیکن فجر میں جو ہے نا ہم سو رہے ہوتے ہیں. اور وہ تھے نہیں کہ ان کے بعد آیا بھی تھا کہ وہ نشہ وشہ کر کے، شراب وغیرہ پی کے، وہ پارٹی شارٹی کر کے جب سوتے ہیں تو وہ ان کو خاص طور پہ جمعے کی اور صبح مارننگ، ویکینڈ کے مارننگ کی جو فجر کی اذان ہے ان کو بہت بادر کرتی تھی. تو ان کے لیے وہ پھر نماز وہاں پہ بین ہو گئی، اور یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی یہاں گورنمنٹ میں کہ اس ایریا میں جو ہے نا وہ اگر کوئی مسلم رہ رہا ہے تو وہ اپنے جو ہے نا وہ، تو وہاں پہ ایک میری جاننے والی اس کے آس پاس رہتی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں الارم لینے پڑے، ہمیں وہ ریمائنڈرز، یعنی کہ میرے خیال سے اذان کی ریکارڈڈ وہ آ جاتی ہے آج کل نا، کسی گھڑی میں یا کسی فون میں لگا لیتے ہیں اذان، جس سے جو ٹائم ہوتا ہے تو وہ پھر اذان کی کال آتی ہے. تو وہ یہ کہنے لگی کہ مجھے بتا رہی تھی کہ یوشا اتنے عرصے جب تک وہ ہمارے پاس اس کو آلٹرنیٹیو نہیں تھا نا، تو ہمیں نماز کا وہ مزہ ہی نہیں آیا. اور کتنی دفعہ تو ہوتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اذان ہو گئی اور نماز کا ٹائم ہو گیا. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے نماز، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے اناؤنسمنٹ، کہ وہ آپ کو ذہنی طور پہ کیسے تیار کر رہی ہوتی ہے، آپ کو نفسیاتی طور پہ اسپرچولی آپ کو کیسے ریڈینس دے رہی ہوتی ہے. 4 دفعہ اللہ اکبر کا کہنا، 5 دفعہ کیوں نہیں ہے، 3 دفعہ کیوں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں ہم اذان اور نماز کے ورڈنگز جو ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. آج ہم یہاں پہ یہ ضرور دیکھیں گے کہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کنورزیشن کا ذریعہ ہے، کنیکشن کا ذریعہ ہے. کنیکشن جو ہے نا وہ اپنی غرض، اپنی چیزوں سے اس لیے نہیں نکالیں کہ آپ کو دنیا کی لذتیں چاہیے، دنیا کا کوئی مقصود ہو، بلکہ آخرت اور مشن کے لیے نمازیں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس مشن میں کوئی اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو، صرف میں اکیلا یا اکیلی کھڑی ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے. تو اس وقت وہ مسئلے بتائیں اللہ تعالیٰ کو. یہ بہت ہائی لیول کی نماز ہوتی ہے، وہ جو ہمیں خشوع خضوع نہیں آ رہا ہوتا نا، یا وہ صحابہ کرام کی نمازوں کے بارے میں کہ حضرت علی کو کوئی اٹیک کر رہا ہے نماز کی حالت میں ہے، وہ امام حسین کو کوئی اٹیک کر رہے ہیں نماز کی حالت میں، تو ہم کہتے ہیں یہ کون سی حالت تھی، وہ مشن کی حالت تھی. مشن کا مطلب ہے کہ آپ کسی کام میں اتنے منہمک تھے، اتنے انوالو تھے، اور اس کام کے لیے ہی جی رہے تھے کہ آپ کو کسی نے مارا بھی اس میں نا تو آپ کو فرق ہی نہیں پڑا اس چیز سے. ہماری نمازیں جو ہوتی ہیں وہ کتنی انٹینس ہوتی ہیں، اس میں کتنی کانسنٹریشن ہوتی ہے ہماری، کہ ہمیں تو یہ بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے پیچھے بات کیا ہو رہی ہے. ہمیں تو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اب اس کتنا ٹائم رہ گیا، بس اتنے سے اس 2 منٹ میں مجھے نماز ختم کرنی ہے، تو کون سی صورت پڑھوں جو چھوٹی ہو، کون سی صورت پڑھوں جس میں مجھے زیادہ سوچنا نہ پڑے، جس میں مجھے حفظ جو ہے نا اپنا زیادہ استعمال نہ کرنا پڑے، اپنا حافظہ استعمال نہ کرنا پڑے. مجھے اس نماز میں کون کون سی دعائیں مانگنی ہیں جو کہ میرے دنیا کے فائدوں کے لیے ہے. تو یہ لیول جب ہماری نماز کا ہوتا ہے تو پھر ہمیں وہ خشوع خضوع نہیں آتا ہے. خشوع خضوع نماز میں آتا ہے جب آپ اللہ کے مقصد کے لیے، اور یہ بالکل ہی ایسا ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بیماری دے دیتا ہے، جیسے ان لوگوں کے انٹرویو سنے، آن لائن سنے، آن ریکارڈ آئی ہیں میں یوٹیوب پہ اور باقی جگہوں پہ،
کہ ان کو جب کینسر ڈائگنوز ہوا، ان کو کوئی ٹیومر ڈائگنوز ہوا، ان کو کوئی ڈائلیسس پر ان کا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس بیماری میں سب کچھ بھول گئے تھے. پھر ہمیں جیسے ہی ڈاکٹر نے بتایا کہ بھئی آپ کو یہ ڈائگنوز ہو گیا، آپ کے پاس ٹائم یا آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہے شروع ہو جائے گا، تو اس سے پہلے کہ آپ یہ سنیے گا، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارے جو ٹارگیٹس تھے، جو ہمارا مقصد تھا، ہمیں جو پلاننگ تھی، وہ سب چینج ہو گئی، کیونکہ ہمیں مقصد مل گیا کچھ اور، ہمارا مشن ہی چینج ہو گیا. مشن ہے کہ اپنی صحت بچانا، اپنے آپ کو سروائیول ایسی اس میں رکھنا کہ ہم فٹ اینڈ ہیلدی رہیں. تو اس سے پہلے تو ہم کوشش بھی نہیں کر رہے تھے، ہم جو کھا رہے تھے پی رہے تھے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، لیکن اب ہمیں مشن مل گیا کہ اپنے آپ کو ہم نے ہر چیز سے روکنا ہے. جیسے کرونا تھا، اس میں مشن مل گیا تھا کہ اپنے آپ کو بچانا ہے لوگوں سے، تو ماسک پہننا ہے، وہ یوز کرنا ہے، سینیٹائزر یوز کرنا ہے، اور جو بھی اس کے احتیاطیں تھی وہ سب کرنی، وہ مقصد مل گیا تھا لوگوں کو. اس سے پہلے تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا گلوز پہننے، ماسک پہننا ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی. لیکن جیسے ہی آپ کو مقصد پتہ چلتا ہے، آپ کا روٹین، آپ کا مقصد، آپ کا پرپز، آپ کی جو ڈیمانڈز اللہ تعالیٰ سے وہ چینج ہو جاتی ہیں. آپ کی نمازوں کی ڈیمانڈ اگر صرف یہ ہے کہ میری شادی ہو جائے، میرا کریئر بن جائے، میرے پیسے زیادہ آ جائیں، میری پروموشن ہو جائے، یا یہ کہ میرے فلاں جو ہے اس سے فلاں لوگوں سے جو ہے نا میری بات چیت ہو جائے، فلاں لوگوں کا نقصان ہو جائے، یا فلاں لوگ جو ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں تو میرے حساب سے نہیں چل رہے ہیں، فلاں لوگ جو ہیں وہ اگر کام کر رہے ہیں تو ان کے کاموں میں رکھ نہ ڈالوں. اگر آپ کے ذہن میں نمازوں میں یہ چل رہا ہے، اور آپ اپنے آپ کو رب سمجھے بیٹھے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو الہ سمجھے بیٹھے ہیں، اور آپ نمازوں میں کھڑے ہو گئے، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کو نمازوں میں خشوع خضوع آنا بہت دور کی بات ہے. نماز آپ کو ایک ایسا انسان بناتی ہے جو اپنے اللہ کو پہچانتا ہے، جو اپنی اوقات بھی پہچانتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے، اور اس نماز میں وہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے کیا چاہیے. کیا آپ نے مانگا ہے نماز میں اپنے لیے کسی ایسے اسسٹنٹ کو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو مجھے میرا اسسٹنٹ بنا دے، اس شخص کو مجھے ساتھ دے دیں؟ جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہارون کو میرا بھائی جو ہے ہارون، اس کو میرے لیے وزیر بنا دیں، اسسٹنٹ بنا دیں. کرتے ہیں ہم یہ کام کہ دین میں ہمارے ساتھ کون ہے؟ کس نے نمازوں میں دعا مانگی؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ دین میں مجھے اس کا ساتھ دے دے؟ تمہارے کام کون سمیٹے گا؟ وہ بھول جاؤ، تم اب تک جو چل پڑے ہو، کھلایا پلایا، ہضم کرایا، وہ میں نے کروایا ہے. آگے بھی میں سپروائز کر لوں گا، آگے بھی میں اس چیز کو مانیٹر کر لوں گا. ڈو ناٹ وری اباؤٹ دیز تھنگس. تو اپنی نمازوں کو اس لیول پہ لے کر آئیں. یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب جو ہیں یہ کورسز کروا رہے ہیں نا. کورسز کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے ذمہ داری پکڑ لی ہے، ان لوگوں نے ذمہ داری سمجھ لی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں جو جتنے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، عائشہ ہیں، انم ہیں، شاف ہیں، ثنا ہے، ہم سب نے یہ چیز کو جان لیا ہے کہ ہم جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، جس کام میں ہم ماہر ہیں، جس کام کا ہم نے ٹھیکہ لے لیا ہے، ہم نے اس کام میں اپنے آپ کو پروف کرنا ہے اللہ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ، میں جب آپ کے سامنے کھڑی ہوں نا، تو میں آپ کے سامنے کچھ اپنا سی وی جب میں دوں نا، تو میرے پاس کچھ ہو بتانے کے لیے، میرے پاس کوئی ایکسپیرینس ہو. آپ کبھی بھی سی وی لے کے جائیں نا، تو آپ کو سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، آپ نے کہاں پہلے کام کیے، پہلے کہاں نوکری کی ہے. تو آپ بتاتے ہیں نہیں جی میں نے تو کہیں بھی نہیں کیا. تو وہ آپ کو ہلکا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا، لیکن آپ ایک بھی بتا دیتے ہیں ہاں جی وہ میں نے ایک جگہ پہ کیا تھا پرائیویٹ، میں نے تھوڑے عرصے کے لیے، تو وہ آپ تھوڑی سی ویلیو دیتے ہیں. جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے، آپ کے پاس کیا کام ہے کرنے والا؟ آپ کیا بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو میں نے کیا کیا؟ تو آپ کے پاس یہ سب کام ہوں گے. اللہ تعالیٰ میں نے یہ کورس کروائے ہیں، اللہ تعالیٰ میں نے یہ چیز سیکھی ہے، میں نے دین کے لیے یہ چیز سیکھی ہے، میں نے دین کے لیے کمپرومائز کیا ہے، میں نے دین کے لیے یہ کام کروایا ہے. دیکھیں میری وجہ سے 4 لوگوں نے یہ چیز سیکھی، اور ان کو سکھانے کے لیے مجھے مشقت کرنی پڑی. جی بالکل، مجھے تیاری کرنی پڑی، مجھے پڑھنا پڑا، مجھے اس کو بتانا پڑا، مجھے وہ اس کے لیے پریشر فیل ہوا، مجھے اس کے لیے ایک گلٹ فیل ہوا، مجھے اس کے لیے ایک فوبیا فیل ہوا، مجھے اس کے لیے ایک فیئر آیا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس بتانے کی ویسے ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن ہم جب بتائیں گے نا، ہمیں خود وہ سیٹسفیکشن ہوگی. اس کے دوران جو ہمیں آئے گی اپوزیشن، اور بعض اوقات اپنے ہی اسی کلسٹر میں اپوزیشن بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے ہمیں. اسی کلسٹر میں جو ہے نا وہ کیونکہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، کچھ لوگ تقویٰ کے اچھے لیول پر ہوتے ہیں، کچھ لوگ تقویٰ کے مڈل لیول پہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ تقویٰ کے لوور لیول پر ہوتے ہیں. تو ان کی وجہ سے ہماری کسی سے سیٹنگ نہیں بھی ہو پاتی. تو یہ جو مشقت ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، تو یہ جو دعا ہم مانگیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ دین کے کام میں حرج نہ ہو، میری ذات کی وجہ سے میری کسی سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی، میری کسی کی وجہ سے جو ہے نا وہ کام مطلب میرا کام جو ہے یا میری کسی کے ساتھ جو معاملہ خراب ہو رہا ہے اس کی وجہ سے دین متاثر نہ ہو. تو آپ نے یہ 4-5 کام کرنے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو بس باقی کام آپ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کا یہ کام کرا بھی دیتے ہیں. لیکن اگر ہم لوگ اپنی نمازوں میں مانگ کیا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دے کیا رہا ہے، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہم مشن کو اتنا سیریس نہیں لے رہے ہیں. تو آپ کو خشوع و خضوع بھی نہیں آئے گا. جتنی مرضی آپ نمازیں پڑھ لیں، جتنی مرضی آپ نوافل پڑھ لیں، اٹھ جائیں تہجد میں 3 بجے 3:30 بجے، آپ کو کبھی بھی فیل نہیں ہوگا اگر آپ کا زندگی کا مقصد نمازوں میں اقامت دین نہیں ہے.
دین کو آپ نے اپنی نمازوں میں مانگنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بچے سے لے کے بڑے تک سنبھالیں گے، آپ کی شادیاں، آپ کا رزق اللہ تعالیٰ خود دیں گے، آپ نے نہیں مانگنا ہے۔ آپ نے اگر مانگنا بھی ہے تو یہ کہنا اللہ تعالیٰ ایسی بیوی یا ایسا شوہر دے جو دین میں میرے ساتھ مطابقت رکھتا ہو، جیسے انہوں نے ہارون علیہ السلام کو مانگا کہ مجھے اس کا ساتھ دے۔ یہ تو نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تو پیچھے آگ ڈھونڈنے آیا تھا، ان کو تو کھانا دے دے، میرے گھر والوں کو مانگا ہی انہوں نے۔ اسی کنورزیشن میں اللہ تعالیٰ نے کیسی سیٹنگ بٹھائی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، غلطیاں یاد کرائیں، یاد ہے تم نے قتل کر لیا تھا، یاد ہے تم کیسے تمہاری ماں نے تمہیں دریا میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب چیزیں اگر آپ اس کو، ظاہر ہے میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں گئی ہوں، لیکن اگر آپ اس کو دوبارہ گھر جا کے اس پہ غور و فکر کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ از ٹیکنگ کیئر آف ایوری تھنگ which belongs to you, is for you, each and everything is taken care of۔ آپ کا کام صرف دین کی نماز میں، دین کے بارے میں کوئی نماز تو ایسی ہو دن میں، 2 نمازیں، 3 نمازیں، میکس 3 نمازیں تو ایسی ہوں کہ جس میں صرف اور صرف دین کے حوالے سے دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ نمازیں قائم کی جا رہی ہوں، کہ نماز پڑھنی کیونکہ میں آج لو فیل کر رہی ہوں، میرا دین متاثر ہو رہا ہے اس سے، میں جیسے ہی ڈپریشن میں آ رہا ہوں میں جا کے نماز پڑھوں، اپنے آپ کو اسٹرینتھن اپ کروں، مجھے کس بات کا ڈپریشن، مجھے کس کی ٹینشن ہوگی کہ میری نوکری چلی گئی، میرا فلاں معاملہ خراب ہو گیا، یہ تو اللہ تعالیٰ خود ٹیک کیئر کر لیں گے۔ میں تو جا کے اب اللہ تعالیٰ سے بات کروں، جا کے مجھے کیا ٹینشن آ رہی ہے کہ میں یہ سب چیزوں کا غم پالتا پھروں یا پالتی پھروں۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ نماز میں ہمیں امپروو کریں گے۔ اب ہم دیکھیں گے اس کے بعد نماز کے ورڈنگز، نماز کا پوسچر انشاءاللہ تعالیٰ، وہ میں کوشش کروں گی کہ اسی ہفتے کوئی نہ کوئی دن آپ لوگوں کے ساتھ، یا تو میں ریکارڈنگ کر کے آپ لوگوں کو بھیج دوں تاکہ وہ ہماری جو نماز، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں آپ لوگ نماز کو ترجمے سے یاد کریں، اور میں یہیں لائیو بیٹھ کے آپ لوگوں کو ترجمے سے یاد کراؤں گی۔ کوشش یہ کریں گے کہ ہم وہاں پہ ترجمے سے یاد کریں، اور اس کے بعد ہم اس ترجمے کو اپنی نماز جب ہم پڑھ رہے ہوں تو پڑھ تو ہم عربی رہے ہوں، لیکن ہمیں پتہ ہو کہ میں نے اس وقت کیا الفاظ بولے، میں نے یہاں پہ جو اتحیات پڑھی ہے، اشہد ان لا الہ جو پڑھا ہے، تو اس کا کیا مقصد تھا۔ تو عربی پڑھتے ہوئے آپ کو یہ پورا سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے درود شریف بھیجنا کیوں، مجھے سمجھایا کہ درود ہی کیوں بھیجنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ایک خاص فارمیٹ پہ کام کیوں کرنا ہے۔ تو جب وہ سمجھ آ جائے گا تو آپ کو وہ اسٹرینتھ، آپ کو وہ طاقت مل جائے گی اس مشن کے لیے انشاءاللہ، کیونکہ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ مشن سے ریلیٹڈ ہی ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اشہد ان لا الہ، یہ سب چیزیں آپ کے مشن کو جو ہے نا وہ طاقت دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا چیزیں، مجھے درود شریف سے آپ کو کون سی رزق میں برکت آئے گی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد کیا کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابراہیم نے کیا کیا جو آپ کو اللہ تعالیٰ ہر نماز میں ریمائنڈر دے رہے ہیں، دوسری رکعت میں کرو، پھر تیسری رکعت، چوتھی رکعت میں کرو، پھر دوسری نماز میں پھر چوتھی رکعت میں کرو، اینڈ اپنا اس مشن کو دیکھتے ہوئے کرو، ان دونوں نے کیا مشن پلے کی ہے، محمد نے اور ابراہیم نے صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ السلام، انہوں نے کیا کام کیا ہے۔ تو جیسے ہی آپ وہ کریں گے پھر آپ کیا کہیں گے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک، تو پوری اللہ تعالیٰ نے دجال اور یہ سب دعائیں ہمیں بتائی ہیں کہ پھر اب تم نے یہ پڑھنا ہے کہ تمہارا مشن، اب تمہیں چھوٹے چھوٹے فیئر سے نکلنا ہے، امی کا فیئر، ابو کا فیئر، شوہر کا فیئر، بچوں کا فیئر، باس کا فیئر، اب بڑے فتنوں کو فوکس کرو، دجال کو فوکس کرو، لوگوں کو فتنوں سے نکالو، لوگوں کو دجال سے ڈراؤ۔ تم پہلے خود تو اس سے سیف ہو، تم تو خود دھوکے میں آ رہے ہو، دجال کا مطلب ہے دھوکہ دینا، وہ تم خود لوگوں کے دھوکے میں آ رہے ہو، تم کیسے دجال کے فیئر سے نکلو گے، تم کیسے مشن کا کام کرو گے جب تم خود دجال سے ہی نہیں بچ پا رہے ہو۔ تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم اچھی طرح دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد آپ کی نمازیں امپروو ہوں گی۔ دس اسپیسیفک لیکچر از ناٹ فار چلڈرن، یہ نماز کی تفسیر بچوں کے لیے، بگنرز کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے وہی تفسیر ہے جو وہ سورہ البقرہ میں شروع میں آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولئک الذین، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ان الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہاں پہ جو صلاۃ کو اللہ تعالیٰ ڈیفائن کرتے ہیں نا، وہ بیسک لیول پہ کرتے ہیں کہ اب تم نے اسٹیبلش کرنی ہے نماز۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کر لیا نماز میں کون ہوں، رب کو پہچان لیا ہے، میرا رب ہونا یاد آ گیا، لذکری ہو گیا ہے، ریمائنڈر مل گیا ہے رب کون ہے، نہیں ملا ہے ابھی بھی کسی اور کو رب بنایا ہوا ہے، کسی اور کو الہ بنایا ہوا ہے، تو جاؤ پھر تمہیں وہ خشوع خضوع نہیں ملے گا، پھر کچھ نہیں ملنے والا۔ تو اقیم الصلاۃ لذکری، اور ذکر کیا ہے، ریمائنڈر کیا ہے کہ آئی ایم ہیئر فار اے پرپس، اور وہ پرپس کس نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ طٰہٰ کو بتایا جا رہا ہے یا موسیٰ کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزیں جو یہاں پہ مینشن کی گئی ہیں وہ نماز کا حصہ ہیں، کیونکہ جو بھی میٹنگ ہوتی ہے وہ ہماری بیس بنا رہا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کسی کا کوئی سوال ہے، کسی نے کچھ ایڈ کرنا ہے تو بتائیے۔ میں نے پوری سورہ کو نہیں کور کی ہے، آپ لوگ جو ہیں خود سے جو ہیں وہ اس سورہ کو بھی پڑھ لیجئے، کیونکہ آگے پوری آیت جو ہے، آیات جو ہیں اور صورتیں جو ہیں وہ
کیونکہ میں بہت زیادہ دیر اگر ان کی وہ کروں گی بولوں گی تو پھر شاید میں زیادہ کلیئر نہ بول پاؤں، تو اس لیے آپ خود اس کے بارے میں پڑھیے گا، کوئی سوال ہوگا تو ضرور کریں، گروپ میں اس کو ڈسکس کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں۔ یہ پورا ڈسکشن مشن کے حوالے سے ہوا ہے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مینشن کی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، کیسے معاملہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کیسے خوف پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں یا موسیٰ قولوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، یہ آپ کی نمازوں کو کتنا بہترین طریقے سے جو ہے وہ، اور یہ جو واقعہ یہاں پہ مینشن ہوا نا ساحر کا، جادوگروں کا، کہ انہوں نے کیا کہا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ سوچیں آپ، یہ آیت جو ہے آیت نمبر 30، ٹھیک ہے نا، یہ پورا آیت سورہ پڑھیے گا، وہ اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہارون کو تم نے اپنے لیے بھائی منتخب کیا تھا نا، تو تمہارے لیے سپورٹ بنا، تو جی سپورٹ بنا، اور کیا اثر ہوا؟ تمہیں تو خوف آ رہا تھا، رب اشرح لی تم پڑھ رہے تھے، تم سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا، فیئر آ رہا تھا، تو کیا اس کا اثر ہوا؟ اتنے بڑے جادوگروں سے ٹکر لینے کا کوئی معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کیا کہا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون و موسیٰ۔ ان دونوں نے اپنا مشن کمپلیٹ کر لیا، بے شک ایک نبی تھا، ایک دوسرا نبی بعد میں، لیکن دونوں نے مل کے ہمیں اس بات پہ مجبور کر دیا کہ ہمارا رب کون ہے، آمنا بربی، ان کو اپنے رب کا پتہ تھا تو ہمیں بھی انہوں نے رب بتا دیے۔ آپ کو تو اپنے رب کا ہی نہیں پتا، مجھے تو اپنے رب کا ہی نہیں پتا، تو جب رب پتہ چل جائے گا تو آپ کا مشن انشاءاللہ تعالیٰ اسٹرینتھن اپ ہوگا، آپ کبھی بھی لو فیل نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی گیو اپ نہیں کریں گے۔ تو یہ پوری آیات کو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے بعد میں پھر کبھی۔ نیکسٹ جو ہے ہمارا سیشن جو ہے وہ اذان پر ہوگا، ٹھیک ہے، اذان ہماری نماز میں کیسے فرق ڈالتی ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو جو ہے اذان آتی ہے؟ ہینڈ ریز کر کے صرف بتا دیں، میں کسی سے سن نہیں رہی ہوں۔ آتی ہے نا اذان آپ لوگوں کو؟ جواب دینا آتا ہے نا مؤذن کو کہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے تو مجھے اس کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو اب آپ نے غور یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی نیکسٹ سیشن ہوگا اذان کے حوالے سے، تب بھی اس سے پہلے بھی، کہ یہ جو ورڈنگز ہیں آپ نے مجھے اس کے بارے میں بتانا ہے، خود سے سوچ کے آپ نے اپنی سوچ سے، اپنی تھنکنگ پیٹرن سے مجھے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو اذان کے الفاظ ہیں اس سے ہماری نمازوں میں کیا اثر آئے گا، اور وہ کیا کہلوا رہے ہیں ہم سے، کیوں کہلوا رہے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، کیوں کہلوا رہے ہیں حی علی الفلاح۔ یہ خود سے آپ نے سوچنا ہے، آپ سب نے ایک ایک جملہ نیکسٹ ٹائم اس کے بارے میں تیار کر کے آنا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم دیکھیں گے۔ کسی کا کوئی کویشچن ہے، کسی نے کچھ ایڈ کرنا ہو تو بتائیے۔ السلام علیکم۔ کہ نا 6 کیٹیگریز ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھی کیٹیگری کو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ اب اللہ تعالیٰ 5 کام کر سکتے ہیں، لیکن ایک کام جو ہے نا وہ کام مجھے لگتا ہے کہ فلاں شخص بڑا اچھا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ، یا اس کو میں لک فارورڈ کر رہی ہوں کہ وہ میرا یہ کام کر دے گا، تو اگر میرا اس رب کی جو 6 کیٹیگریز ہیں اس میں سے میں کسی ایک شخص کو بھی جو ہے نا سمجھ رہی ہوں کہ انشاء اللہ وہ میں نیکسٹ میں پی پی ٹی میں کروں گی، تو آپ جیسے ہی اس اللہ تعالیٰ کی 6 میں سے 5 صفت کو اللہ تعالیٰ کی ریلیٹ کرتے ہیں رب کی، اور ایک کو کسی اور سے ریلیٹ کرتے ہیں، آپ کو رب سمجھ ہی نہیں آتا، آپ رب کو فیل ہی نہیں کر سکتے، آپ کو وہ نماز میں فیلنگ ہی نہیں آ پاتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ مشن ہے کا کہ جب ہونا۔ سے میں دعائیں پڑھتی ہوں نا، تو ہوں، پھر اس وقت میرا رجحان پورا نماز کی طرف ہوتا ہے، وہ پھر میں توجہ سے پڑھتی ہوں۔ اچھا یہ پڑھتی بھی میں عشاء میں ہوں، کیونکہ عشاء کے وقت بندہ فراغت میں ہوتا ہے اور بڑے سکون سے پڑھ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ رب جو ہے نا، آپ کو کیا لگتا ہے رب کیا ہے؟ رب کو کیسے ڈیفائن کریں گی آپ؟ رب کو اس طرح کہ اللہ اور رب میں کیا فرق ہے؟ رب کا تو پتہ ہے، اللہ کا ہی کا نام رب ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے تقریباً پالنے والا، ہوں، اس کا یہ مطلب ہے تو پالنے امی بھی والا۔ پال رہی نا، آپ کی امی نے آپ کو پالا ہے کہ نہیں پالا ہے لبنہ؟ ہاں تو یہ مطلب تو نماز امی کو رب کہہ سکتی ہیں، امی آپ میری رب ہے، نہیں کہہ نہیں سکتی ہیں؟ نہیں کہہ نہیں سکتی نہیں، ہیں، تو کیا یہ ایسا خدا ڈفرینٹ ہے کی امی اور اللہ تعالیٰ میں؟ یہ خدا کی صفتوں میں سے صفت ہے نا۔ نہیں، یہی میں کہہ رہی ہوں کہ یہی سمجھ آ جائے نا، اگر ہمیں رب سمجھ آ جائے، کیونکہ قرآن نماز میں سارے اذکار سبحان الربی الاعلیٰ، سبحان الربی العظیم، پوری یہ سورہ طٰہٰ جو ہے یہ رب کو ڈیفائن کر رہی ہے، یہ میں نے تو چھیڑا کچھ نہیں ہے، ٹائم کم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ نماز سے ریلیٹ کرنی تھی، اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ رب ہمیں کیسے دیکھنا ہے اور رب کو کیسے سمجھنا ہے، آپ کی نمازوں میں ایسا
بوم آئے گا، ایسا بوسٹ ملے گا اس کو کہ آپ حیران رہ جائیں گی کہ آپ کو رب سمجھ آ جائے گا. آپ جب نماز کے لیے کھڑی ہوں گی نا، آپ کے پاؤں میں نہ سویلنگ ہوئی تو آپ کہیے گا، آپ کو نہ بے چینی ہو کہ اگلی اذان کب ہوگی، میں اگلی تو کھڑی نماز ہو کب کے ہوگی. پڑھ ہی نہیں سکتی اب نماز بھی. نہیں بالکل نہیں. کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے پاؤں تھک رہے ہیں، آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا آپ ٹائرڈ ہیں، آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا اتنی دیر سے آپ قیام کیے ہوئے ہیں، آپ پتہ نہیں کون کون سی صورتیں پڑھتی چلی جائیں گی جو آپ کو حفظ ہیں، پڑھتی چلی جائیں گی. آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا رکوع کرنے کو، رکوع کریں گی تو کھڑے ہونے کو دل نہیں چاہے گا کہ اللہ میں اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دے دی کہ میں جھک جاؤں. تو جیسے ہی آپ پھر دوبارہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہ اللہ سن لی نا، میں نے تعریف کی تھی آپ کی، سمیع اللہ لمن حمدہ ترجمہ سن لی نا تھوڑا جو پڑھا تعریف کی دیں تھی. درابی اکثر دہراتی بھی ہوں میں اپنی نماز میں، مطلب دل میں ریپیٹ کرتی ہوں اس ترجمے کو. جی میں انشاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ جو میرا سیشن ہے ہوگا یا ریکارڈنگ ہوگی وہ نماز کو ہی میں نے اصل میں تو آج تو بیس بنائی ہے نا، اور بیس بھی ان لوگوں کی بنائی ہے جو یہ مشن پر ہیں، اور لوگ سنیں نہ سنیں ان کو اتنا سمجھ نہیں آئے ہوگی. جو ہم جیسے لوگ ہیں نا جو کسی مقصد کے تحت اب زندگی گزار رہے ہیں، اب ہماری زندگی میں کوئی لوپ ہولز ہونے نہیں چاہیے، اب ہم بہت زیادہ غلطیاں کر نہیں سکتے، اب ہم بہت چیزوں کو فور گرانٹیڈ لے نہیں سکتے. اب ہم ایک مشن پہ چل پڑے ہیں، ہو سکتا ہے کل موت آ جائے، ہو سکتا ہے 10 سال بعد موت آئے، لیکن رب کو پہچان لینا ہے. ہمیں رب سمجھ نہیں آیا تو ہم کسی کو رب نہیں بتا سکتے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی کلاسز چل رہی ہیں، بڑی بڑی بچوں کی فیمیل اونلی کلاسز چل رہی ہیں، مکس کلاسز چل رہی ہیں. ہمیں ہی نہ رب سمجھ آیا اور ہم نے ہی نمازوں میں رب کو نہیں پہچانا. 5 دفعہ جس اللہ تعالیٰ جس کو بلا کے ٹریننگ دے رہے ہوں کہ رب رب رب، اور وہ 5 دفعہ بندہ رب کو نہ پہچان پا رہا ہو، وہ اس نے لوگوں کو کیا گائیڈ کرنا ہے. تو میرا تو مقصد صرف ان لوگوں کو فی الحال ان لوگوں کی اس طرف ان کو پالیسی دینا ہے، اللہ کو کیسے دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ اس بیس پہ میں نے یہ پلان کی ہے. اور نماز کے لیے تو بہت سارے سیشنز ہیں، نماز کے لیے تو بہت ساری اہمیت اور سگنیفیکینس اور حدیثیں اور آیتیں ہیں کہ نماز کیا فرق کرتی ہے اس سے، یہ سب چیزیں ہیں. لیکن نماز میں خشوع و خضوع آ جائے گا انشاءاللہ. 2 سے 3 سیشن ہونے کے بعد نماز میں آپ کو گارنٹیڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہ تقویت مل جائے گی کہ نمازوں کو کیسے دیکھنا ہے. نمازوں میں پھر آپ جب کھڑے ہوں گے نا تو آپ کو لٹرلی ساتھ میں کوئی گانا بھی چل رہا ہو، کوئی باتیں بھی چل رہی ہوں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اتنے مزے کی کنورسیشن چل رہی ہوگی آپ کی، کیونکہ نمازیں ہی نہیں سمجھ آئیں ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ. اب ہمیں نمازیں سمجھ آئیں گی. رب البتہ اس پہ غور و فکر کریں رب کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں الفاتحہ رب یعنی کہ تھرو آؤٹ نماز میں رب ہے، کوئی اور مینشن ہے ہی نہیں. اتنا زیادہ جب رب 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 ہو رہا ہو اور رب ہی نہ پتا ہو، اور رب کا کچھ پورشن پتا ہو، یا کچھ چیزوں پہ اعتقاد ہو، کچھ چیزوں کے بارے میں کنفرمیشن ہو، کچھ چیزوں کے بارے میں ری انفورسمنٹ ہو کہ رب ہے یہ، اور باقی چیزوں کو اگنور کر رہے ہوں، تو تبھی ہم پھر کیا کہتے ہیں کہ نمازوں میں مزہ نہیں آ رہا، وہ خشوع نہیں آ رہا، نمازوں میں دل ہی نہیں لگ رہا، نمازوں میں وہ کیفیت نہیں آ رہی، کیونکہ کہیں نہ کہیں کرپشن کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں شرک کر رہے ہیں. شرک اس سینس میں کہ رب کسی اور کو بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ پی پی ٹی ہی ہوگی، پی پی ٹی کے تھرو آپ لوگ دیکھیں گے تاکہ آپ لوگ آگے بھی لوگوں کو بتا پائیں نماز کو کیسے دیکھنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.